ایک ہفتے بعد زندگی چلتی رہتی ہے، بے شمار لوگ روز پیدا ہوتے ہیں اور بے شمار لوگ روز اس جہان فانی سے کوچ کر جاتے ہیں۔ غریبوں کا غم، ان کا ماتم 2 سے 3 دن کا ہوتا ہے، پھر وہ اپنے رزق کی تلاش میں اسی روزمرہ کے چکر میں لوٹ آتے ہیں۔ امیر چند گھنٹے رو کر 2 ماہ تعزیت کرنے والوں کو نپٹاتے ہیں۔ وہ لوگ جو بنا کام کیے بھی سیٹل ہو سکتے ہیں، لاکھوں کے سوٹ، مختلف مہنگی خوشبوئیں ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر 5 منٹ کی رسمی افسردگی جتاتے ہیں۔ چونچلے عبید کے گھر جہاں ماتم ہونا چاہیے تھا وہاں شور کی آوازیں آ رہی تھیں۔ عبید مشینوں کے بیچ نیم بے ہوش لیٹا تھا۔ کمرے میں رخشندہ اور داؤد بیٹھے تھے۔ پائنتی کی طرف دیوار سے لگا 3 سیٹر صوفہ تھا، ایک صوفہ عبید کے بیڈ کی طرف رکھا تھا۔ رخشندہ خلاف معمول سادہ حلیے میں تھی، مگر آنکھیں اب بھی ویسی ہی تھیں، چالاک اور شاطرانہ۔ داؤد کے چہرے پر واضح پریشانی جھلک رہی تھی۔ موم، مناہل آنٹی آ رہی ہیں، شام تک آپ رک جائیں، یہاں ڈیڈ کے پاس کوئی نہیں ہے۔ میں سعدی قبر کے پاس کھڑے ہونے کا حق کھو چکی ہوں، اور وہ بھی تو اپنے بیٹے کی قبر پر رسمی حاضری دینے آ رہی ہے۔ میں جا رہی ہوں، تم آنا چاہا تو آ جانا۔ فار گاڈ سیک موم، یہاں ڈیڈ کے ساتھ کون رہے گا؟ آپ ہی کی بددعائیں تھی کہ ابراہیم بھائی اب اس دنیا میں نہیں رہے۔ داؤد غصے سے اٹھا اور رخشندہ کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ ابراہیم جب زندہ تھا تب کون سا اپنے باپ کے آگے پیچھے گھومتا تھا؟ میں واپس ترکی جا رہی ہوں، جب دل کرے آ جانا۔ وہ تنفر سے کہتی رکی نہیں، بیگ اٹھایا اور باہر نکل گئی۔ داؤد نے اسے جاتے دیکھا، پھر ایک اداس نگاہ بیڈ پر پڑے نیم مردہ وجود پر ڈالی۔ جب وہ کھڑا تھا تو سب ساتھ تھے اپنے اپنے مفادات کے لیے، اور جب وہ ڈھہ گیا تو سب اپنی اپنی اوقات دکھانے لگے تھے۔ باہر کی چلتی آواز دار لوگ اندر آوازیں دھکیلنے میں ناکام تھے۔ رات کچھ گھروں کی منڈیروں پر چڑھ کر اداسی کھولنے کی ترکیبیں ڈھونڈ رہی تھی۔ شرمان کا تاج نما محل اس وقت پورے آب و تاب سے جگمگا رہا تھا۔ کچن کے باہر لگی ڈائننگ ٹیبل پر دونوں موجود تھے۔ ڈائننگ پر چائنیز ڈشز زیادہ تھیں۔ ٹیبل بہت بڑی نہیں تھی، صرف 4 افراد تک کے لیے۔ اوپر کینڈل بہت خوبصورت انداز میں رکھی گئی تھی، جس کی فی الحال کوئی ضرورت نہیں تھی۔ ایک ملازمہ کچن میں تھی، باقاعدہ یونیفارم پہنے۔ باہر 2 وجود بیٹھے کانٹے چلا رہے تھے۔ میزبان چیئر پر یرمان بیٹھا تھا، دائیں طرف ہیر مرجھائے چہرے کے ساتھ ٹخنوں تک آتی بلیک شرٹ اور پینٹ پہنے بیٹھی تھی۔ یرمان نے سفید بٹنوں والی شرٹ، نیچے بلیک چینوز پینٹ اور آستینیں موڑ رکھی تھی۔ اس کی مڈل فنگر میں یاقوت جڑا تھا۔ طبیعت کیسی ہے اب تمہاری؟ یرمان نے ہیر کی پلیٹ دیکھی جس میں کھانے کا ایک نوالا بھی نہیں لیا گیا تھا، اسے گمسم سا دیکھ کر سوال کیا۔ پچھلے ہفتے سے اس کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، میڈم کا کہنا تھا کہ پارٹی کی وجہ سے طبیعت ناساز ہے۔ ٹھیک ہوں، آپ فکر نہ کریں۔ دیکھو میری طرف ہیر۔ ہیر نے سست سے نگاہ اٹھا کر یرمان کے چہرے پر رکھی۔ میں وقت دیتا ہوں، اگر وہ چیز یا انسان اس وقت میں ٹھیک نہ ہو تو میں اپنے طریقے سے ہینڈل کرتا ہوں۔ میرا طریقہ کچھ خاص لوگوں کو پسند نہیں آتا۔ وہ دونوں ہاتھوں میں کانٹا چمچ لیے نرم لہجے میں بولا، آپ کا طریقہ شاید مجھے راس نہ آئے، اس لیے آپ فکر نہ کریں۔ اس نے دوبارہ نظر پلیٹ پر جما دی۔ میں ایک حد تک نارمل رہتا ہوں، جب سامنے والا خاموشی نہ سمجھے تو میں برا پیش آتا ہوں۔ روٹین کی طرف لوٹ آؤ، وہ کہہ کر اٹھا اور کمرے کی جانب چلا گیا۔ وہ ویسے ہی چپ چپ بیٹھی رہی۔ ایک عجیب سی دوری محسوس ہونے لگی تھی، وہ راستے جو مل رہے تھے اچانک سے جدا ہونے لگے تھے۔ کہیں نہ کہیں عظیم کی باتیں دل پر اتر کر اثر کر رہی تھی۔ وہ ہنوز پلیٹ پر جھکی ہوئی تھی، کانٹے سے کھانے کا حشر نشر کرنے لگی۔ ہیر، کانٹا رک گیا، پورے وجود میں سناٹا پھیل گیا، دل زور زور سے دھڑکنے لگا، آنکھیں پل بھر کو چھپکنا بھول گئیں، لب کھل گئے۔ ہولے سے نظر اٹھائی، سامنے ایک وجود بیٹھا تھا، ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے، بلیک ٹراؤزر، ہم رنگ ٹی شرٹ میں ملبوس، چہرے پر ہلکی ہنسی گھوڑے جمائے بیٹھے تھے۔ ہیر کی آنکھیں اسی وجود پر اٹک گئیں، بے یقینی تھی۔ کانٹا چھوٹ کر پلیٹ میں گرا، آواز پورے ہال میں گونجی، ہولے سے ہونٹ بند ہوئے پھر کھلے۔ ابراہیم، مجھے لگا تھا تم پہچانو گی بھی نہیں۔ وہ ٹانگ سے ٹانگ ہٹا کر تھوڑا آگے ہوا، ٹیبل پر کوہنیاں رکھی، ہیر نے آنکھیں جھپکی، آس پاس دیکھا، پھر سامنے چیئر پر بیٹھی ہی تھوڑا ڈر کے پیچھے ہوئی۔ آپ نہیں، آپ زندہ نہیں ہیں، یہ میرا وہم ہے۔ وہ اٹک کر بولی، چہرہ ابھی شوق سے نکلا نہیں تھا۔ کیوں اتنا یاد کرتی ہو کہ ہر جگہ دکھائی دینے لگا ہوں؟ وہ ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، ہاں آتے ہو یاد، لیکن صرف یاد آؤ، سامنے نہیں، میرا صبر ٹوٹ جائے گا۔ یہ میرا خیال ہے، تم نہیں ہو سکتے، تم تو مر چکے ہو نا۔ دل دھڑک دھڑک کر باہر آنے کو تھا، آنکھوں میں نمی جمع ہونے لگی۔ مرے ہوئے لوگ واپس نہیں آتے، میں واپس نہیں آؤں گا، میں تمہیں یاد آؤں گا، میں لوٹ کر نہیں آؤں گا۔ موجود رہنے والوں کو دھتکارا گیا تھا۔ لائٹ اچانک چلی گئی، اندھیرے میں اس کی آواز بھی گم ہونے لگی۔ کچن سے ملازمہ ہاتھ میں موم لیے باہر آئی تھی۔ میڈم،
صبح جنریٹر خراب تھا، شاید ٹھیک کروا رہے ہیں، ابھی آ جائے گی لائٹ۔ وہ ویسے ہی ساکت بیٹھی تھی، ہلکی روشنی میں وہ چہرہ غائب تھا۔ ہیر نے ملازمہ کو دیکھا اور فوراً کھڑی ہو گئی، اس کے ہاتھ سے کینڈل پکڑی۔ موم پگھل کر ہاتھ پر بھی گر گیا، لیکن وہ جلدی سے اسی جگہ جا پہنچی۔ وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ کیا یہاں کوئی آیا تھا؟ ہال دوبارہ روشنی سے جگمگا اٹھا۔ ہیر نے موم بتی واپس ڈائننگ ٹیبل پر رکھی۔ کیا یہاں کوئی آیا تھا؟ ملازمہ نے آس پاس دیکھا، پھر ہیر کی طرف۔ نہیں میڈم، سر تھے، وہ اپنے روم میں چلے گئے۔ نہیں ان کے بعد کوئی آیا ہو یہاں اس جگہ؟ اس نے ہاتھ سے چیئر کی طرف اشارہ کیا۔ میڈم میں ادھر ہی تھی، یہاں کوئی بھی نہیں آیا، آپ ٹھیک ہیں؟ ہیر نے ایک نظر ملازمہ کو دیکھا، گلا کھنکارا، پھر جانے کے لیے مڑ گئی۔ وہ کیا تھا؟ میرا خیال، کیا وہ مجھے نظر آنے لگا ہے؟ کیوں نہیں، ایسا نہیں۔ وہ سوچتے سوچتے سیڑھیوں سے کمرے تک کا فاصلہ طے کر چکی تھی۔ دروازے کے باہر رکی، خود کو نارمل کیا، پھر جیسے ہی دروازہ کھولا، ایک عجیب سا غیر مرئی دھواں اس کا استقبال کرنے لگا۔ اندر قدم رکھا، دروازہ بند کیا اور کمرے میں نظر دوڑائی۔ صوفے پر ارمان بیٹھا تھا، ٹانگ پر ٹانگ چڑھائی، ایک بازو صوفے کے بازو پر پھیلائے، پشت پر ٹیک لگائے، دوسرا بازو بھی ڈھیلا چھوڑ رکھا تھا۔ آنکھیں سرخ ہو رہی تھی۔ سامنے ٹیبل پر ایش ٹرے رکھی تھی۔ ہیر نے ایک قدم آگے لیا، بے یقینی سی بے یقینی تھی۔ تھوڑی کھانسی لی اور ارمان کے سامنے آن کھڑی ہوئی۔ کہ اب کیا کریں؟ کیا نہیں کرنا چاہیے؟ سگار ایش ٹرے پر جھٹکا۔ وہ پہلی بار اس انداز میں بات کر رہا تھا۔ وہ ایک قدم پیچھے ہٹی، جس تکلیف سے بھاگ کر اوپر آئی تھی یہاں اس سے بھی زیادہ شدت تھی۔ مستجاب، وہ ہلکے لہجے میں بولی۔ ماہک جان، میں مستجاب نہیں، ابھی دیہاب ہوں، وہ جو مضبوط ہے، تمہیں خوش رکھنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اندر سے میں ایسا ہی ہوں۔ یرمان نے گہری سانس لے کر سگار کا دھواں چھوڑا۔ وہ بے یقینی سے دیکھ رہی تھی۔ آپ یہ سب کیوں کر رہے ہیں؟ کیا مجھے کچھ بھی نہیں کرنا چاہیے؟ سگار ایش ٹرے پر جھٹ پھینکا اور وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ میں سمجھ نہیں پا رہی، اتنی بڑی بات نہیں تھی جس کے لیے آپ اپنی حالت کیوں بنا لیں؟ وہ میز کے پاس سے نکل کر اس کے عین سامنے آ کھڑا ہوا۔ میرا خواب تھا ایک جنت کا، جس میں صبح تم مجھے نماز کے لیے جگاؤ، پھر خود پڑھو، میں آؤں تو چائے اور آفس جاتے وقت تم مجھے تیار کر کے بھیجو، واپسی پر تمہارا ہنستا ہوا چہرہ۔ کیا میرا سوچنا غلط تھا؟ یرمان کی آنکھوں کی سرخی چہرے تک پھیل چکی تھی۔ ہیر نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا، پھر نظریں جھکا لیں۔ میں کوشش کروں گی آئندہ شکایت نہ ہو، میں خود کو ٹھیک کر لوں گی۔ میری طرف دیکھو، یہاں اس ماتھے پر بیوقوف لکھا ہے، دیکھو۔ ہیر نے دھیرے سے پلکیں اٹھا کر دیکھا جہاں آج یرمان بکھرا ہوا تھا۔ جب ابراہیم مرا تو تم کہاں تھی؟ ہاں ہاں نہ میں جواب دو، وہاں تھی یا نہیں؟ ہیر نے بے اختیار ایک قدم پیچھے لیا، گلے میں گلٹی ابھر کر معدوم ہوئی۔ جی میں کچھ پوچھ رہا ہوں، وہاں تھی یا نہیں؟ اس کی وجہ سے یہ حالت ہے، ہاں یا نہیں؟ ہاں۔ آواز اتنی آہستہ تھی کہ بمشکل سنائی دی، نظریں جھکی رہیں۔ یرمان باتھ روم کی طرف گیا۔ جب واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں گن تھی۔ ہیر نے حیرت اور ڈر کے ملے جلے تاثرات سے دیکھا۔ یرمان اس کے سامنے آیا، اس کا ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پر گن رکھ دی۔ شوٹ میں ہیر، وہ غصے سے دھاڑا، چہرہ سرخ ہو چکا تھا۔ ہیر نے 2 قدم پیچھے لیے، گن کو دیکھا، پھر زور سے دائیں جانب پھینک دی۔ بس کر دیں پلیز، یہ کیسا پاگل پن ہے؟ مجھے لگ رہا ہے میں آپ کو پہچانتی ہی نہیں۔ ہاں نہیں پہچانتی، تم کبھی پہچان نہیں پاؤ گی کہ میں کیا ہوں۔ گدھوں کی طرح سارا دن آفس میں مغز ماری کرتا ہوں اور گھر آتا ہوں تو تم ابراہیم کے دکھ میں پڑی ہوتی ہو۔ یہ حقیقت تھی جو اس کے قدموں سے زمین کھینچ رہی تھی۔ یہاں رہنا میرے لیے مشکل ہو گیا۔ یرمان تھوڑا آگے بڑھا، ہیر کی طرف دیکھا اور اس کے دل پر انگلی سے دستک دی۔ یہاں رکھو مجھے، اس دل میں، دل سے باہر نہیں۔ آواز میں نرمی دور دور تک نہیں تھی، آنکھیں نمی کھینچنے لگی۔ اب اسے یرمان کی حالت سمجھ آنے لگی تھی۔ ہیر، میں دنیا کا گھٹیا ترین انسان ہوں میں یار، وقت کیا سے کیا بنا دیتا ہے، یہاں تک کہ ایک قاتل بھی۔ لیکن ہیر، میری نظریں پاک رہیں، دل میں صرف تم، دیکھو ان آنکھوں میں، کیا صرف حیا نہیں ہے؟ یرمان کی آواز رون چکی تھی لیکن غصہ کم نہ ہوا۔ یہ زندگی ہے، یہاں سب کچھ ہوتا ہے۔ آج کا دور ایسا ہے کہ ایک ایک انسان کہیں نہ کہیں کسی میں انٹرسٹ لے رہا ہوتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ شادی کے بعد بھی وہ لوگ یاد آنے لگے۔ کہیں بھی ایک ہفتے بعد 2 لوگ ایک ساتھ نظر آتے ہیں، لیکن وہ سب نہیں مل پاتے، سب چھوڑ دیے جاتے ہیں اور وہ جیتے ہیں۔ وہ بے بس سی اپنی حقیقت سن رہی تھی اور وہ مسلسل بولے جا رہا تھا۔ آج میں تمہارے ساتھ ہوں لیکن تمہارے خیالات کسی اور کے ہیں۔ کیا یہ ایک بیوی کو حق دیتا ہے؟ حرام، غلط، ناجائز کاموں کی طرف لے جاتا ہے یہ؟ ہر ایک گناہ سے واقف ہونا پڑتا ہے۔ میں تمہیں وقت دے رہا ہوں کہ تم ٹھیک ہو جاؤ، لیکن میں غلط ہوں، میں تمہارے قابل تھا ہی نہیں ہیر۔ یرمان کی آنکھیں لہو ٹپکا رہی تھی، کہہ کر وہ واپس صوفے پر جا بیٹھا، گھٹنوں پر کونیاں رکھی، ہاتھوں کا پیالہ بنا کر چہرہ گرا لیا۔ ساری باتوں سے ہیر کا دل پسیج چکا تھا۔ وہ جانے انجانے میں کیسے کسی کو اتنی تکلیف دے سکتی تھی؟ مستجاب، وہ بولی تو آواز کانپ رہی تھی، بہت ہلکی دھیمی آواز میں دکھ، شرمندگی اور پچھتاوا واضح تھا۔ یرمان نے ہاتھ چہرے پر زور سے پھیرا۔
اور دوسرا ہاتھ ٹیبل پر پڑی ایش ٹرے پر دے مارا۔ ایش ٹرے زمین پر جا گری لیکن ٹوٹی نہیں۔ یرمان کا ہاتھ زخمی ہوا اور ہاتھ کی پشت سرخ ہونے لگی۔ مستجاب! ہیر وہاں سے بھاگ کر آئی، صوفے پر بیٹھ کر ہاتھ بڑھا کر ہاتھ پکڑنا چاہا، جسے یرمان نے جھٹک دیا، پھر چہرہ پھیر لیا۔ آنکھوں میں آنسو چمک رہے تھے۔ پتہ نہیں وہ کتنی تکلیف میں تھا، اس سے زیادہ میرے دل پر درد ہو رہا ہے۔ وہ کر دو ٹھیک۔ ہیر، کچھ حدیں ہوتی ہیں ان میں رہنے کی۔ حد اللہ تعالیٰ نے مقرر کی ہوتی ہے، وہ جائز حدیں ہوتی ہیں، ان کو ناجائز حرام طریقے سے پار نہیں کرتے۔ روزمرہ زندگی میں انسان گناہ کر لیتے ہیں، لیکن اس طرح کا گناہ شرک کے زمرے میں آتا ہے۔ وہ آخر میں بے بسی بھیگی آواز میں بولا اور ہیر کے چہرے کی طرف دیکھا جس پر اب آنسوں کی آمد شروع ہو رہی تھی۔ اس نے نظریں جھکا لی۔ بینڈیج نہیں کرو گی؟ وہ ہاتھ بڑھا کر اس کی جانب ہلکی سی مسکراہٹ سے دیکھتے، آنکھوں میں نمی اب بھی برقرار تھی۔ فوراً ہیر نے نظر اٹھا کر دیکھا جیسے یقین کرنا چاہ رہی ہو کہ واقعی اس نے یہ کہا تھا۔ بہت درد ہو رہی ہے، کر دو یار۔ مسکراہٹ برقرار تھی، ہاتھ ہیر کی طرف بڑھا ہوا تھا۔ وہ اس کے پہلو میں بیٹھی تھی۔ ہیر نے پہلے ہاتھ کی طرف دیکھا جو سرخ ہو چکا تھا، پھر یرمان کی طرف، جیسے کہہ رہی ہو تھوڑی دیر والا غصہ کہاں گیا؟ تمہارے آنسو دے کر غصہ نہیں کر سکتا، نہ تم پر کر رہا تھا، بس فرسٹریشن تھی جو سگار پر نکل رہی تھی، اوپر سے تم آ گئی تو۔ لیکن غلطی میری تھی، آپ نے ٹھیک کہا تھا۔ وہ دوبارہ نظریں جھکا کی، ہاں تھی، لیکن غلطیاں کس سے نہیں ہوتی؟ جب حلال و حرام کی سمجھ آ جائے تو وہ غلطیاں ہو ہی نہیں سکتی۔ حرام غلط ناجائز چھوڑ دیں گے تو انسان اپنے آپ میں کامل ہو جاتا ہے۔ اب جاؤ، شاباش، بینڈیج کر دو، بہت درد ہو رہی ہے۔ ہیر نے ہلکی سی مسکراہٹ پھینکی، اٹھ کر ایک فرسٹ ایڈ باکس لے آئی۔ یرمان نے ہاتھ ٹیبل پر رکھا، اب دونوں تھوڑا تھوڑا سرک کر آگے ہوئے۔ ہیر روئی سے زخم صاف کرنے لگی۔ بہت درد ہو رہی ہے، میرا دل ہی نہیں بند ہو جائے۔ ہیر نے لگاتے ہوئے نظر اٹھا کر دیکھا تو یرمان نے رونے جیسا چہرہ بنایا ہوا تھا۔ زیادہ ہے تو ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں، اٹھیں، وہ باقاعدہ فکر مندی سے کہنے لگی اور ہاتھ کے تھوڑا اور قریب ہو کر زخم پر روئی لگاتے ہوئے پھونک ماری۔ ظالم عورت، اپنے معصوم شوہر سے کون سے بدلے لے رہی ہو؟ سوری، میں نے ڈراموں میں دیکھا تھا، زخم پر پھونک مارتے ہیں تو زخم ٹھیک ہو جاتا ہے۔ ڈرامہ کوئین، یہ اصلی زخم ہے، پینٹ نہیں کیا گیا۔ اس کی شدت اتنی ہے کہ مجھے کچھ ہو جانا۔ یرمان نے معصوم سا منہ بناتے ہوئے سرگوشی کی۔ اللہ نہ کرے، ہم ابھی ہاسپٹل چلتے ہیں، زیادہ لگ مستجاب اٹھیں۔ زخم کو دیکھ کر بیچارہ سا منہ بناتی ہولے ہولے سے بولی، مجھے کچھ اور ہے، میرے دل کو کچھ اور ہے، شاید میں مر رہا ہوں، میری ساری جائیداد تم رکھ لینا، آدھی مسجد کو دے دینا۔ یرمان نے آدھی سی آنکھوں سے ہیر کو دیکھا، پھر ہنسی دبائی اور پیچھے صفحے پر ٹیک لگا دی، اور ہاں، آدھی میری 10 بچوں میں بانٹ دینا، کہتے ہی کہکا لگا کر ہنسا۔ ہیر نے ہاتھ چھوڑا، پریشانی چھوڑی، حیرانی چھوڑی، فوراً دیکھا اور زخم کو زور سے دبا دیا۔ اللہ، ظالم عورت، ہاتھ اٹھاؤ، درد تو ایسے ہو رہی ہے، پہلے تو نہیں تھی نا؟ اللہ، یرمان نے ہاتھ پیچھے کیا، صوفے پر دوبارہ سے گرا اور زور سے ہنسا۔ مستجاب! ہیر نے غصے اور شرمندگی سے ہاتھ میں پکڑی روئی دیکھی اور ہلکا سا ہنس دی۔ یرمان تھوڑا سا سیدھا ہو کر بیٹھا اور ہاتھ کو دیکھا۔ یار، تمہاری شکل دیکھنے والی تھی، وہ کہتا ہوا پھر سے ہنسنے لگا۔ ہیر نے ہنسی چھپائی، کچھ کہنے کے لیے لب واہ کیے تو یرمان کو دیکھنے لگی۔ اسے ہنستا کبھی نہیں دیکھا تھا، یا آج دیکھا تھا، وہ ہنس رہا تھا۔ ہیر نے یرمان کا ہاتھ دیکھا، پھر اسے ہنستے ہوئے، وہ بہت پیارا لگ رہا تھا، بچوں کی طرح، پیار آ جائے جیسے۔ ہیلو، کہاں کھو گئی؟ وہ ہنستے ہوئے بولا، میں اتنا بھی کیوٹ نہیں کہ تم مجھے معصوم سمجھ کر کھو ہی جاؤ۔ ہیر نے فوراً نظروں کا زاویہ بدلا اور تھوڑا پیچھے ہوئی۔ نہیں تو میں سوچ رہی تھی کہ آپ اپنی مسجد والی جائیداد کب دے رہے ہیں؟ یرمان پہلے ہنسا، پھر ہنسی دبائی۔ پہلے بینڈیج کرو، پھر جائیداد کی بات کریں گے۔ ہیر نے پہلے ہبکی سے دیکھا، پھر ہولے سے مسکرائی، باکس سے بینڈیج نکالی۔ یرمان نے ہاتھ آگے کیا، وہ ہاتھ وجاہت بھرا تھا، ہلکے ہلکے بال ہاتھ کی پشت پر اور انگلیوں پر بھی تھے، تراشے گئے ناخن صاف اور خوبصورت۔ ہیر نے بینڈیج رکھی اور چور نظروں سے یرمان کو دیکھا، پھر نرمی سے ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور بینڈیج کرنے لگی۔ یرمان نے وہ سارا منظر مزے سے دیکھا، پھر تھوڑا سا آگے ہو کر سر اس کے سر سے ٹکایا۔ میرے ہاتھ خوبصورت ہے نا؟ مجھے بھی بہت پسند ہے، وہ دھیمی مسحور آواز میں مسکراتے ہوئے بولا۔ ہیر کے تن بدن سے جیسے روح غائب ہوگی، فوراً ہاتھ چھوڑا، بینڈیج مکمل ہو چکی تھی، پیچھے ہوئی، نظریں چرائی، چوری پکڑی جا چکی تھی۔ نہیں، ہاتھ نہیں دیکھ رہی تھی، نیند آ رہی ہے مجھے، وہ کہتے ہوئے اٹھ گئی۔ میرے کچھ عزیز لینڈ ہو رہے ہیں، میں چلتا ہوں۔ یرمان مسکرا کر کہتا اٹھ کر دروازے کی جانب بڑھا، بیڈ پر بیٹھ کر بالوں کو جوڑے میں باندھے، پھر لحاف ٹھیک کرنے لگی۔ یرمان دروازہ کھول کر رکا، پھر واپس آ گیا، آستینیں چڑھی ہوئیں، بال ایک سائڈ مانگ سے بکھرے، حسین وجیح چہرہ۔ یرمان کو واپس مڑتا دیکھ وہ لحاف ٹھیک کرتی کرتی رک گئی۔ میری واچ کہاں ہے؟ وہ خود سے کہتا، بیڈ سائڈ دراز کھولتا ہے، دراز سے ہاف وائٹ واچ نکال کر پہنتا ہے۔ یہ مجھے کسی نے گفٹ کی تھی، جب دی تھی تو کہا تھا یہ گھڑی میرے ہاتھوں کے لیے بنی ہے۔
شرمان نے پہن کر بچوں کی طرح ہاتھ بیٹھی ہوئی ہیر کے سامنے کر دیا۔ خوبصورت ہے نا؟ ہیر کی بے اختیار نظر اس کے ہاتھ پر گئی۔ ارمان نے اسے دیکھا اور ہنستے ہوئے باہر چلا گیا۔ دروازہ بند ہوا مگر اس کی ہنسی کی ہلکی سی گونج وہیں رہ گئی۔ ہیر ساکت بیٹھی رہی، پھر آہستہ سے مسکرائی۔ انسانوں کو انسانوں کی عادتیں ہو جاتی ہیں، لیکن اگر کچھ بہتر مل جائے تو پرانی چیزیں چھوڑنے والی نہ بھی ہوں تو چھوڑ دینی چاہیے۔ وہ ایک لمحے میں مجھے کتنا کچھ سمجھا گیا کہ اس سے نرمی سے پیار سے اگر کوئی اور ہوتا تو شاید میں کچھ ایسا فیل نہ بھی کرتی تو کرواتا اور نکال دیتا۔ سمجھانے والے بہت ملتے ہیں، لیکن اگر کوئی سمجھنے والا مل جائے تو اسے سنبھال کے رکھنا چاہیے۔ وفا کی موتی ہر کوئی گلے کی زینت نہیں بنا سکتا۔ اگر کوئی وفادار بن کر وفا کے موتی دے تو انہیں ہار بنا لینا چاہیے۔ وہ سوچتے ہوئے لحاف اوڑھ کر سیدھا لیٹ گئی۔ چھت پر لگے قیمتی فانوس کو دیکھنے لگی۔ آپ ہنستے ہوئے واقعی بہت دلکش لگتے ہیں۔ میری دنیا میں آپ کے ہاتھ واقعی بہت خوبصورت ہے۔ ہلکی ہلکی سی شرماہٹ سے لال گلابی پڑتے گال۔ وہ ویسے ہی سوچتی سوچتی آنکھیں بند کر کے سو گئی۔ وہاں اداسی نہیں تھی، نہ کوئی پرانی یاد، صرف ایک احساس تھا، خاموش، گہرا اور مخلص۔ عورت کی وفا مرد کو بدل دیتی ہے، اور مرد کی محبت جب عورت کو بدلتی ہے تو اس کا کوئی نعم البدل نہیں ہوتا۔ لاہور کا مرکزی قبرستان جو بہت بڑا ہے، جدید دور کی ترقی صرف گھروں میں نہیں قبرستانوں میں بھی ہوئی ہے۔ قبرستان کے باہر ایک سیاہ گاڑی کھڑی تھی۔ دو گارڈز اس کے پاس کھڑے چوکنا انداز میں ادھر ادھر دیکھ رہے تھے۔ بہت سی قبریں تھیں جن پر کچھ تازہ پھول رکھے تھے اور کچھ پر سوکھے ہوئے۔ قبریں ساری پکی تھی اور ہر ایک پر کتبے لگے تھے۔ رات کا وقت تھا لیکن روشنی کا انتظام مکمل تھا۔ ایک قبر پر تازہ گلاب رکھے تھے، مٹی کا چھڑکاؤ بھی تازہ لگتا تھا۔ اوپر ایک سوکھا سا درخت کھڑا تھا، کتبے پر لکھا تھا نام ابراہیم عبید، والدیت محمد عبید جہاں، نیچے پیدائش اور وفات کی تاریخ درج تھی۔ سفید پھولوں کے دو گلدستے کنارے پر رکھے تھے جن سے تاریخ نظر نہیں آ رہی تھی۔ ایک عورت جس نے کھلے سے پنک رنگ کے کپڑے پہن رکھے تھے، سر پر صرف ایک چھوٹا سا ریشمی رومال تھا جو بس سر ڈھانپ رہا تھا، وہ اس قبر سے لپٹی بے حال تھی۔ پیچھے ایک مرد کھڑا تھا، سفید کرتا اور جینس پہنے، دونوں کے چہرے اندھیرے میں مکمل واضح نہیں تھے۔ مناہل، قبروں پر اتنا نہیں روتے، اٹھو، رحمان نے نرمی سے کہا۔ مرنے والا میرا بیٹا تھا، صرف تصویروں میں دیکھا تھا اسے، اتنی جلدی مرنا نہیں چاہیے تھا۔ وہ زکام زدہ سی آواز میں بولی۔ ایسا نہیں کہتے، اٹھو گھر چلتے ہیں، بہت رات ہو چکی ہے۔ وہ تمہارا بیٹا نہیں تھا، میرا تھا، مجھ سے پوچھو میری تکلیف، ایک ماں کی جب وہ اپنے جوان بیٹی کی قبر پر ہو۔ 24 سال کا تھا جب آخری بار دیکھا تھا۔ ابراہیم، میرا کلیجہ پھٹ رہا ہے، اٹھو میرے بیٹے، میں نے چھوڑ کر غلط کیا، لوٹ آؤ نا ابراہیم۔ وہ قبر سے لپٹی اونچی آواز میں رو رہی تھی۔ رحمان گھٹنوں کے بل بیٹھ کر اسے کندھوں سے تام کر پیچھے کرتا ہے۔ رحمان، میں نے اپنے بیٹے کو چھوڑ دیا، مائیں تو بیٹے کو گرم ہوا سے بچاتی ہیں، میں اتنا عرصہ دور رہی، میں اچھی ماں نہیں بن سکی، نہیں، اس کا خلق خشک ہو چکا تھا۔ کون سے پچھتاوے قبروں پر آن گھیرتے ہیں، لوگ زندگی بھر نفرت کرتے ہیں، قسمیں دیتے ہیں کہ میرا چہرہ نہ دیکھنا، میری قبر پر نہ آنا، پھر جب وہ مٹی میں دب جاتے ہیں تو نفرت، حسد، بغض سب اس مٹی کے ڈھیر میں دفن ہو جاتے ہیں۔ پھر اندر کیا گزرتی ہے کون جانے۔ دنیا میں اپنی خوشی ڈھونڈنے کے لیے لوگ روشنی کی تلاش میں دوسروں کو آگ لگا کر مشعلیں بنا لیتے ہیں، اور مشعل کا انجام ہمیشہ راکھ ہوتا ہے۔ مناہل وہیں آہوازاری کرتی رہی، پھر رحمان اسے عبید کے گھر لے آیا۔ وہ اسی گھر میں آئی لیکن کمرے میں جانے کی بجائے لاؤنج میں ہی بیٹھ گئی۔ اب حالت نسبتاً سنبھلی ہوئی تھی۔ داؤد بھی وہیں بیٹھا تھا، صوفے گولائی میں رکھے گئے تھے، درمیان میں ایک میز تھی۔ آنٹی، اب سنبھالیں خود کو، ایسے ہلکان نہ ہو۔ داؤد، میں اس وقت کو کوس رہی ہوں جب میں نے اپنے بیٹے کو چھوڑا، زکام زدہ آواز میں وہ رک رک کر بول رہی تھی۔ اتنے میں عظیم اندر داخل ہوا، دروازہ کھلا ہی چھوڑ دیا۔ سفید ٹی شرٹ اور ٹراؤزر میں ملبوس چہرہ اداس تھا۔ مناہل بے اختیار اٹھی۔ یہ وہ نہیں تھی جو تنفر سے چلی گئی تھی، جسے ابراہیم بلا رہا تھا اور وہ اپنی خوشی کے لیے چلی گئی تھی۔ آج اس کے بلانے پر ابراہیم نہیں آ رہا تھا۔ وہ عظیم کے سامنے آ کھڑی ہوئی اور اس کے بازو پکڑے۔ عظیم ہونا جو اس کے ساتھ رہتے تھے، اس کا سایہ بن کر، بتاؤ میرا بیٹا کیسا تھا، کیا اس نے کبھی میری بات کی تھی؟ وہ اونچا اونچا روتے ہوئے بولنے لگی، آنکھیں سوجی ہوئی، بے اعتبار سا بے اختیار پانی۔ وہ عظیم کو جھنجھوڑ کر پوچھ رہی تھی، دیکھیں میڈم، سنبھالیں خود کو پلیز، داؤد پانی لاؤ۔ عظیم نے کندھوں سے تھام کر اسے صوفے پر بٹھایا۔ داؤد پانی لینے آیا، 2 گھونٹ پینے کے بعد پانی ٹیبل پر رکھ دیا۔ میڈم، وہ آپ کو اکثر یاد کرتے تھے اور زیادہ تر یہ کہتے تھے، میرے نصیب میں عورتوں کی محبت نہیں لکھی۔ مناہل نے شدت سے آنکھیں بند کر لی۔ وہ روتے بھی تھے، وہ کہتے تھے، مجھے سب ملا لیکن مخلصی نہیں ملی، مجھے میری ماں نے چھوڑا ہے، دنیا مجھے اپنا نہیں سکتی۔ عظیم، میں تڑپتی تھی اپنے بچے کے لیے لیکن آ نہیں سکی، مجھے کیا پتا تھا جب آؤں گی تو میرا ابراہیم نہیں ہوگا۔ وہ ہچکیوں سے رو رہی تھی، مگر اب کیا فائدہ میڈم، جب ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ دیر ہو گئی
تو ہم اس انسان کے ساتھ وقت پر پہنچے ہوتے ہیں، لیکن دیر سویر صرف بہانے بن جاتے ہیں۔ اور آپ نے جو دیر کی ہے اس میں وہ انسان دنیا سے چلا گیا، دنیا سے جانے تک آپ اس کے ساتھ نہیں تھی۔ یہ وہ عظیم نہیں تھا، واقعی بدل چکا تھا۔ داؤد نے آنکھیں مسلی، رحمان کے زخم بھی تازہ ہو رہے تھے۔ اسی دروازے سے 2 قدم اندر داخل ہوئے، قدموں سے پہلے خوشبو نے دستک دی۔ وہاں موجود لوگ اسے انجانے اور جانے مانے انداز میں دیکھنے لگے۔ سوری، غلط وقت پر آ گیا، آپ لوگ ایموشنل تھے۔ عظیم فوراً وہاں سے اٹھا اور اس کے آگے کھڑا ہوا۔ ہمت کیسے ہوئی یہاں آنے کی یرمان؟ پیچھے کا دروازہ کھلا تھا، ہال کا بھی کھلا تھا، وہیں سے دیکھ لو بے شک۔ ابراہیم کی قسم جھوٹ نہیں بولا۔ یرمان نے پیچھے ہاتھ سے اشارہ کیا، پھر 2 انگلیوں سے گردن پر چوٹی کاٹنے کی اداکاری کی۔ باس کا نام بھی مت لینا اپنی گندی زبان سے یرمان۔ عظیم کی آواز آہستہ مگر لہجہ تلخ تھا۔ باقی بھی پیچھے کھڑے ہو چکے تھے۔ یرمان نے 1 قدم بڑھایا، پھر دوسرا قدم بڑھا کر عظیم کے جوتے پر رکھا۔ میں اس گھر کا داماد ہوں اور ابراہیم میرا سالہ، کہتے ہوئے پیچھے کھڑے لوگوں کی طرف متوجہ ہوا۔ عظیم نے مٹھیاں بھینچ لیں۔ ہیلو ساس، آپ نے ہیر کی پرورش کی ہے، وہ آپ کی بیٹی ہے، سو میں داماد ہوا۔ ابراہیم پہلے جو بھی تھا، بعد میں بھائی لگا۔ پھر نظریں عظیم کی طرف واپس لایا، آنکھ ڈبا کر عظیم کے پاؤں پر دباؤ بڑھاتے قدم قدم لیتا سنگل سیٹر پر بیٹھ گیا۔ ٹیک لگا کر ٹانگ پر ٹانگ چڑھائی، پھر دونوں بازو صوفے کے بازوں پر ٹکائے اور جوگر سے لانے لگا۔ بہت شکریہ، اب آپ سب بیٹھ سکتے ہیں۔ مناہل نے عظیم کی طرف دیکھا جو مٹھیاں بھینچے غصے سے یرمان کو گھور رہا تھا۔ ساس بیٹھ جائیے، عظیم غصے میں ہے، میں بتاتا ہوں میں کون ہوں۔ وہ ایک شان سے بیٹھا تھا۔ رحمان نے مناہل کو نرمی سے کندھوں سے تھام کر بٹھایا، خود بھی ساتھ بیٹھ گیا۔ داؤد غصے سے لال پیلا ہو رہا تھا، کچھ کہا نہیں، دانت پیس کر بیٹھ گیا۔ عظیم ویسے ہی کھڑا رہا۔ دائیں طرف مناہل، داؤد اور رحمان بیٹھے تھے، سامنے عظیم کھڑا تھا اور اس کے سامنے صوفے پر یرمان بیٹھا تھا۔ عظیم، جب گھر کے مالک بیٹھ جائیں تو نوکروں کو چاہیے ان کے پیچھے کھڑے ہوں، نہ کہ آگے۔ کسی کے پیچھے بھی کھڑے ہو جاؤ تو چلے گا۔ یرمان نے مسکراتے ہوئے صوفے کی طرف اشارہ کیا جس پر وہ تینوں بیٹھے تھے۔ داؤد نے سر کو جنبش دی تو عظیم وہیں بیٹھ گیا۔ یرمان نے مناہل کی طرف دیکھا جس کے آنسو تھم چکے تھے، لیکن چہرے پر عجیب سی تھکن اور بے یقینی تھی۔ پھر وہ ٹھہر کر بولا، میں سب سے پہلے اپنی تعریف کرتا ہوں کیونکہ میں اس کے قابل ہوں۔ میں ہوں ابھی دہاب وہاج، کاروباری بندہ، بزنس مین۔ یہ جسے 9 سال آپ نے بیٹی بنا کر پالا، اس نے ابراہیم سے ڈائیورس لی، پھر ہم نے شادی کر لی۔ اب میں آپ کو اپنی زبان میں بتاتا ہوں۔ وہ ہولے سے اٹھا، درمیان والا ٹیبل کھینچ کر پانی کا گلاس نیچے رکھا اور ٹیبل پر بیٹھ گیا۔ گھٹنوں پر کوہنیاں رکھی، چہرہ مناہل کی طرف کیا، تھوڑا سا آگے جھکا، بورڈ کے درمیان تھوڑا فاصلہ چھوڑا۔ مناہل کا جھریوں والا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا، ایک ہاتھ پر پٹی بندھی ہوئی تھی۔ ان ہاتھوں سے اس چھوٹی بچی کو پالا، نرمی سے، پیار سے، محبت سے، خرخوشی دی، ہر نعمت دی۔ یہ ہاتھ اسے اٹھاتے تھے، اس کی ضروریات کا خیال رکھتے تھے، ہے نا؟ مناہل سرد نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی، باقی بھی تجسس سے سن رہے تھے۔ یرمان نے نرمی سے ہاتھ تھام رکھا تھا، اس پر اپنا دوسرا ہاتھ پھیرا۔ لیکن میں وفاداری پر یقین رکھتا ہوں، غداری کی سزا موت ہوتی ہے۔ مناہل ابراہیم کے غم کو بھول کر یرمان کی باتوں سے خوفزدہ ہونے لگی، دوسرے ہاتھ سے اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی جس پر یرمان نے گرفت مزید سخت کر دی۔ یرمان، ہاتھ چھوڑو، اپنی حد میں رہو، یہ گنڈا گردی کہیں اور جا کے کرنا۔ داؤد غصے سے اٹھ کھڑا ہوا، عظیم بھی ساتھ کھڑا ہو گیا۔ رحمان حیران نظروں سے سب دیکھ رہا تھا۔ چپ، بالکل چپ، مجھے بالکل پسند نہیں کہ کوئی میری بات کے درمیان میں بولے، بیٹھ جاؤ ورنہ۔ یرمان نے ٹخنے سے پینٹ اوپر کی اور گن نکال لی۔ داؤد، عظیم، شاباش۔ گن سے بیٹھنے کا اشارہ کیا جس پر داؤد کے اشارے پر عظیم بھی بیٹھ گیا۔ یرمان نے گن گود میں رکھی، ایک ہاتھ میں مناہل کا ہاتھ تھاما ہوا تھا، پھر بولا، اسے محبت کے نام پر دھوکہ دیا۔ مناہل کی نظریں گن پر تھیں، آنکھوں میں ڈر صاف دکھائی دے رہا تھا۔ چلو، اپنی محبت کے لیے سب کچھ چھوڑا جا سکتا ہے، دنیا بھی چھوڑی جا سکتی ہے، لیکن پھر پیچھے کیا کیا؟ اسے اپنے پاس رکھا، انکل تبریز سے بھی دور کیا۔ پتہ ہے بچوں پر کیسا اثر پڑتا ہے تائی جان؟ یرمان نے دونوں ہاتھ تھام رکھے تھے، مڈل فنگر پر اندر کی طرف انگوٹھا رکھا۔ وہ بات نرمی سے کر رہا تھا لیکن آنکھوں میں شدت تھی۔ جب کوئی ملک سے غداری کرتا ہے تو ملک تباہ ہوتا ہے، جب گھر میں سے کوئی غداری کرتا ہے تو پورا خاندان بدنام ہوتا ہے، اور جب والدین اپنے بچوں سے غداری کریں تو نسلیں تباہ ہو جاتی ہیں۔ کہتے ہی یرمان نے انگوٹھا دبایا اور ایک دردناک چیخ پورے ہال میں گونجی۔ مناہل بلبلا اٹھی، باقی سب غصے سے کھڑے ہو گئے۔ یرمان نے آرام سے گن اٹھائی اور مناہل کے ماتھے کے بیچ رکھ دی۔ غلط کر رہے ہو تم یرمان، گن ہٹاؤ۔ عظیم غصے سے بولا، تم نے ٹھیک کیا تھا، ایک لڑکی پہ گیو اپ کر کے، تب مردانگی کہاں تھی؟ یرمان بہت سکون سے بولا، نظریں مناہل پر ہی تھی جو خاموشی سے آنسو بہا رہی تھی۔ عظیم نے ایک لمحے میں مدتوں کی تکلیف سہ لی۔ کون کہاں آ کر کب مارے گا وہ بھلا کب جانتا تھا؟ آپ جو بھی ہیں گن ہٹائیں، یہ کون سا مہذب طریقہ ہے بڑوں سے بات کرنے کا؟
रहमान दाएं तरफ खड़ा सख्ती और परेशानी के मिले जुले तासुरात से बोला, ईद के ताया हो ना आप रहमान दिलावर? क्या महज़ब तरीके से एक वफादार औरत, दो बेटियां और एक बेटा छोड़ कर जाना जायज़ है? रहमान के एक लम्हे में हवास बाख्ता हो गए। रहमान अंकल जी, और सब मरसा बारात वाले दिन मर गई, सियान भी मर गया, तुम्हारी पहली बीवी कनाडा में है, घरों के काम करके अपना गुजारा करती है, ये महज़ब तरीका है? लफ्ज़ दुबा दुबा कर बोलते रहमान रहमान को देखने लगा, जिसके चेहरे का रंग फक हो चुका था। एक उदासी ने उसके वजूद को अपनी लपेट में ले लिया। गिल्ट। रहमान वहीं बैठ गया, उसे अपने गुनाह याद आने लगे। यरमान ने आयशा से गर्दन मोड़ी और दाऊद की तरफ देखा। वो मुठ्ठियां बेंचे गुस्से से लाल अंगारा हो खड़ा था। नूरुल हुदा के दीवाने, अब वो किसी और की होने वाली है। कुछ और भी बताऊं या बैठ जाओगे? मुस्कुराते हुए यरमान ने चेहरा घुमाया और मनाहिल को देखा, जो हाथ दूसरे हाथ में लिए बिना आवाज रो रही थी। दाऊद ने गहरी सांस ली, फिर बैठ गया। मैं एक कहानी सुनाता हूँ सबको। वो उठा, कन हाथ में थामी सिंगल सीटर पर टेक लगाकर बैठा, टांग पर टांग उठकाई, बाजू सोफे की पुष्प पर फैलाया और दूसरे हाथ में गन घुमाते हुए कहना शुरू किया। मैं बहुत छोटा था, माँ बाप की लड़ाइयाँ देखी, स्कूल में एक इस्लामियात के टीचर थे। मैं ब्रेक में उनके पास बैठता, बच्चे लंच करते खेलते और मैं अपनी घरेलू जिंदगी उनसे डिस्कस करता। माँ को पैसे चाहिए थे, अच्छा लाइफस्टाइल। माँ बाप से दब कर रहता था। बाप ने मुझे बेहतर मुस्तकबिल के लिए माँ को नहीं छोड़ा। मेरी माँ औरत अच्छी नहीं थी, लेकिन माँ बहुत अच्छी थी। पुप्पो से नफरत, बुग़्ज़, हसद, रकाबत, यहाँ तक कि उनके मरने की दुआएं भी करती थी। जब मैं टीचर को ये सब बताता तो वह कहते कि समझाया करो, नमाज पढ़ो, कुरान पढ़ो। मैंने किया, सब कुछ किया, लेकिन नफरत को मोहब्बत में नहीं बदल सका। तब समझाता था, लेकिन उनकी बातें समझ नहीं आती थी। जब वो बद्दुआएं देती थी, लोगों को बुरा भला कहती थी, वो सब बातें वक्ती थी। फिर जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया, वो बातें मेरी ज़ात का हिस्सा बनती गईं। जगह जगह में दर बदर हुआ। उन बातों ने मेरे साथ परवरिश पाई, साथ चलने लगी, यहाँ तक कि मैं वो बन गया जैसे बद्दुआएं थी। एक औरत की नफरत ने एक बच्चे से बचपन छीना, जवानी छीनी, और बुढ़ापे में ये जलालत। क्या ये जिल्लत उसे चैन से मरने देगी? दूसरी तरफ फिर उसका बचपन छीना, प्यार के नाम पर धोखा, ईटीसी। इब्राहिम से बदला लेने के लिए उसने अपनी खूबसूरत उम्र दांव पर लगा दी, और इन दी एंड वो भी मेरी तरह बेसकून। फिर इब्राहिम की बारी। यरमान ने गन अपने सर पर टिकाए, सब सुन रहे थे। वो बोल रहा था, इब्राहिम का बचपन अच्छा था, जवानी में तकलीफ ही तकलीफ, और इन दी एंड अब वो मर गया। इतनी तकलीफें सहकर मर गया कमीना, बदबख्त। लानत उसकी इस तकलीफ पर जो उसे बुरा न बना सके। लानत उसके मरने पर जो अपने घर वालों के झगड़ों की भेंट चढ़ गया। क्या मिला उसे? कुछ भी नहीं। दाऊद ने अपने बाप के बगैर दर बदर की ठोकरें खाई। ठीक से बोलना नहीं आता था, कभी काम ना आ सका। भाई जेल में पड़ा था, खुद तुर्की में घूमता रहा। जिसने उसे चलना सिखाया, उसके कदमों तले जमीन न थी, वह खुद आसमान पर बैठा था। लानत हुई ना फिर ऐसे भाई पर जो सुकून से रहता रहा। दाऊद ने नजरें चुरा ली। रहमान के सारे बच्चे मर गए। रहमान का दिल पसीजा, बचपन जवानी सब इंतकाम की नजर हो गया। शादी वाले दिन बेटियों को डॉक्टर स्ट्रीट फाड़ रहे थे। गैरतमंद आदमी किसी और की बीवी को ले उड़ा और घूमता रहा। बेटा मर गया। बेटियों के लिए तो बाप साहिबां होते हैं। लानत फिर उस बेटे पर जिसका इंतकाम भी कोई ना ले सका। मनाहिल ताई अपने शौहर और 24 साल के बेटे को छोड़कर किसी दूसरे गैरतमंद आदमी के साथ भाग गई। लानत हुई ना फिर ऐसी माँ पर जो इतने सालों बाद बेटी की कब्र पर तस्वीर बहाने आ गई, अपना फर्ज निभाने। मनाहिल ने आंखें भींच ली, आंसू मतवातर बह रहे थे। तुम सब लानतियों से अच्छा तो अजीम निकला, जिसने वफादारी तो निभाई, कमीने ने अपना घर ही बेच डाला। यरमान बहुत धीरे धीरे बोल रहा था, आहिस्ता आहिस्ता। ये सारी बातें वहां मौजूद लोगों के दिलों पर नक्श हो रही थी। कम वक्त जब बोलता था तो वाकई लोग दिल से सुनते थे, जब चलता था तो लोग रुक कर देखते थे। कौन है चैन से यहाँ? बड़ों की नफरतों ने बच्चों से सब कुछ छीन लिया। अपने वक्त में ये बड़े बादशाह बने फिरते थे, अपनी मर्जी से खेल खेले और भुगतना हमें पड़ा। मस्जिदों के बाहर से गुजरो तो बच्चों की पढ़ने की आवाज़ें आती हैं, गलियों से गुजरो तो घरों में औरतें दर्स दे रही होती हैं, और हमारे घरों से नफरतों, हसद, बखीली, आज़ादी, आवारापन, बगावत, पैसा, लालच, दौलत, कर्ज, इन सब चीज़ों की बदबू आती है। हम सब ने भी बड़ा होकर ऐसा ही बनना था। किसी के पास एक लम्हे की अच्छी याद नहीं, जब साजिशें सुनते थे, देखते थे, तब छोटे थे, ना कुछ कर सकते थे, ना हक था बड़ों के बीच बोलने का। अब हम सब बच्चे साजिशी बन गए। आप सब की वजह से हमने सब कुछ खो दिया। उम्र तो गुजर ही जानी थी, लेकिन क्यों हमें इतना बुरा बना दिया कि कत्ल करते हुए हाथ नहीं कांपते, किसी को बुरा कहते हुए दिल नहीं दुखता, घर से बेघर दर बदर ठोकरें खाते हम जीने मरने से डरने लगे हैं। माँ बाप विलन नहीं होते, वो हमें बना देते हैं, लेकिन वो हमारे लिए हमेशा हीरो ही रहते हैं। यरमान की आवाज़ सुरंत रही थी, वहाँ मौजूद एक एक चीज़ उसे बागौर सुन रही थी। माँ बाप साया होते हैं, वो औलाद पर धूप भी नहीं पड़ने देते।
آپ لوگ اپنے اپنے بچوں کو بچانے کے لیے دوسروں کے بچوں کو اذیتیں دیتے رہتے ہیں جب تک وہ مر نہ جائیں۔ ہم کہتے ہیں لوگوں نے برا کیا، لیکن لوگ بھی ماں باپ ہوتے ہیں کل کو۔ لوگ یہ نہیں کہیں گے کہ لوگوں نے ان کے بچوں کی زندگی اجاڑ دی۔ ماں باپ چاہے قتل بھی کر دیں، اولاد انہیں برا نہیں کہتی، مگر ماں باپ قاتل بن گئے ہیں، اپنے ہی بچوں کا قتل کر دیا اور اب مقتول کے وارثین بنے بیٹھے ہیں۔ گرمان اٹھا، آنکھیں نم تھیں، ایک پاؤں اٹھا کر میز پر رکھا اور ٹخنے پر گن اٹکائی، پھر سیدھا ہوا۔ چلتا ہوں، وقت گزر گیا ہے، لیکن جو آپ لوگ کر چکے ہیں انجام کے لیے تیار رہنا ہوگا۔ وہ جیسے آیا تھا ویسے ہی چلا گیا، خاموش دھیمے قدموں سے، مگر پیچھے ایک بھاری خاموشی چھوڑ گیا۔ مناہل نے ہولے سے اپنے دونوں ہاتھ الگ کیے، انگلی سے زیادہ درد دل میں تھا، پچھتاووں میں تھا۔ داؤد اور عظیم ویسے ہی بیٹھے تازہ ماتمی سے لگ رہے تھے۔ رحمان اٹھا، دل جیسے بند ہو چکا تھا۔ حقیقت کا آئینہ ایک کاری ضرب ہوتا ہے، یہ پچھتاوا کی صورت لگتا ہے۔ رحمان ہال کے دروازے کی طرف بڑھا، پھر باہر کی راہ لی۔ باہر ایک سایہ سے چلتا ہوا غائب ہو گیا۔ تاج نما محل جگمگا رہا تھا، آسمان تک پھیلی روشنی اور چاند کے نیچے گرتی چاندنی اس وقت کے منظر کو حسین بنا رہی تھی۔ رات کے سونے کی آواز سنائی دے رہی تھی، اس پہر ہر شے تھکی ہاری نیند کی آغوش میں تھی۔ ایک کھیولا سا محل کے اندر داخل ہوا، آہستہ آہستہ چلتا ہوا دوسرے فلور تک پہنچا۔ یہاں اندر نیم اندھیرا تھا، وہ سایہ ہیر کے کمرے کی سمت پڑا۔ ہاتھ لگانے پر دروازہ کھل گیا، اندر روشنی تھی۔ وہ بے پرواہ دروازے کی سمت چہرہ کیے آدھی اکٹھی سی ٹانگیں سمیٹے سو رہی تھی، چہرے پر بال بکھرے ہوئے، لحاف کندھوں تک اوڑے۔ اے سی مناسب رفتار سے چل رہا تھا۔ بہیولا آگے بڑھا، ریموٹ اٹھایا اور اے سی کا درجہ حرارت آخری حد تک بڑھا دیا، کھڑکی کی طرف کیا اور اسے بند کر دیا، پھر سائڈ ٹیبل پر ہاتھ مارا۔ کمرے کی روشنیاں بند ہو گئیں، اب صرف لیمپ کی ہلکی ہلکی زرد روشنی باقی تھی۔ وہ واپس دروازے کی جانب آیا اور دروازہ تھوڑا سا کھلا چھوڑ دیا۔ ہیر اٹھو، ہیر۔ ہوا کے ساتھ یہ آواز محل کے گوشے گوشے میں گونج رہی تھی۔ ہیر، ڈراؤنی سی آواز گردش کرتی ہوئی ہیر کے کانوں تک پہنچی۔ اس نے لحاف اور سادہ کھینچ کر خود پر لپیٹ لیا۔ کمرے کا درجہ حرارت تیزی سے بڑھ رہا تھا۔ ہیر۔ ہیولا اب دروازے کے باہر کھڑا تھا، اندر سے صرف ایک پرچھائی دکھائی دے رہی تھی، اس کے ہاتھ میں ایک چمکتا ہوا خنجر تھا۔ اچانک ہیر کی آنکھیں کھل گئیں، اس نے چہرے سے لحاف تھوڑا ہٹایا، سردی نے بدن کو چھو لیا، کمرے میں اندھیرا تھا۔ وہ آہستگی سے سیدھی ہوئی، پھر بیٹھ گئی، ارد گرد دیکھا، بازوؤں پر ہاتھ پھیرے۔ لائٹ کیسے بند ہوگی؟ میں نے تو نہیں کی تھی، کہیں مستجاب نے تو۔ وہ ہولے سے بڑبڑائی، پھر لحاف اٹھایا اور بیڈ سے اتری، پاؤں نیچے رکھے جوتے ڈھونڈنے لگی، مگر نہ ملے۔ نظر اچانک دروازے کی طرف گئی، ایک پرچھائی نمایاں تھی جس کے ہاتھ میں خنجر تھا۔ ایک سرد لہر اس کے وجود سے گزر گئی، ہونٹوں پر زبان پھیری، دونوں ہاتھوں کی انگلیاں آپس میں الجھائیں۔ کون ہے؟ مستجاب، کیا آپ ہیں؟ پاؤں ٹھنڈی زمین کو محسوس کر چکے تھے۔ مستجاب پلیز، مذاق نہ کریں، اس وقت نہیں۔ وہ مشکل سے بولی، آواز بحال کرنا دشوار ہو رہا تھا۔ وہ پرچھائی وہیں ساکت کھڑی رہی، کمرے میں سردی اور بڑھ چکی تھی، باہر کی روشنی بھی اچانک بند ہو گئی، اب صرف لیمپ کی مدھم روشنی باقی تھی۔ اچانک دروازہ دھاڑ کی آواز سے کھلا، ہیر نے چیخ ماری مگر آواز زیادہ بلند نہ ہو سکی۔ کون ہے؟ ہیر نے قدم پیچھے کھینچے۔ مستجاب، کیا آپ ہیں؟ پلیز، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ ہیولا ایک قدم اندر آیا، ٹھنڈے کمرے میں وہ قدم دھاڑ کی صورت سنائی دیا، چہرہ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ کون ہے؟ کوئی ہے؟ مدد کرو میری۔ وہ پیچھے ہوئی، دھڑام سے گری اور سر زمین سے جا ٹکرایا۔ ہیولا دو قدم آگے پایا، خنجر والا ہاتھ بلند کیا جیسے مارنے کا ہو۔ کوئی ہے؟ مستجاب، کہاں ہیں آپ؟ بچاؤ۔ ہاتھ کا چھجا بنائے چیخی، آواز ڈری سہمی سی تھی، کوئی بھی بچانے نہیں آتا۔ آوازوں پر کوئی آیا ہے کبھی؟ ایک مردانہ روب دار اجنبی آواز کمرے میں گونجی، کہتے واپس پلٹ گیا، پرچھائی کی طرح بنتا وہ اب وہ غائب ہو چکا تھا۔ ہیر لمبی لمبی سانسیں لیتی ٹھنڈی زمین پر بیٹھی تھی، چہرے پر ہاتھ پھیرتی، دھڑکن قابو میں نہ تھی، آہستہ آہستہ اٹھ کر بیڈ کی دوسری جانب پہنچی جہاں لیمپ روشن تھا۔ اچانک باہر بھی روشنی ہوگی، اس نے باہر دیکھا، ڈرتے ڈرتے لائٹ کا بٹن دبایا، کمرہ روشن ہو گیا، ماتھے پر پسینے کی بوندیں، کپڑے پسینے سے بھیگے ہوئے، سانسیں تیز، ہاتھ کانپ رہے تھے۔ گردن گھما کر ارد گرد دیکھا، ہر سمت دیکھا، کوئی نہ تھا، اتنی ٹھنڈک میں بھی پسینہ آ رہا تھا۔ وہ دروازے کی جانب گئی، باہر نکل کر دیکھا ہر شے خاموش تھی، خوبصورت محل اپنی گہری نیند میں تھا۔ وہ واپس مڑی، خوف ٹخنے ٹکا رہا تھا، صوفے کے ساتھ ایک ریڈل سٹینڈ تھا جس پر پی سی او رکھا تھا۔ مستجاب، وہ تیزی سے فون کی جانب بڑھی، ریڈل اٹھایا، نمبر ڈائل کرنے کو ہاتھ بڑھایا، پھر رک گئی۔ نمبر تو مجھے آتا ہی نہیں۔ کانپتے ہاتھوں سے ریڈل واپس رکھا، نمبر کہاں ہوگا؟ بار بار پیچھے دیکھتے ہوئے کپ کپاتی آواز میں بولی، بزنس کارڈ، ہاں وہاں ہوگا۔
وہ تیز تیز قدموں سے لڑکھڑاتی ہوئی باتھ روم کی طرف بڑھی۔ وارڈروب کھولا جہاں کہ ارمان کی شرٹس لٹکی تھی، نیچے ہاتھ مارا، سانس اب بھی قابو میں نہ تھی۔ ایک بلیک کلر کا باکس نکالا، نیچے رکھا، پھر کھولا۔ اندر ایک چھوٹا سا سنہری رنگ کا کارڈ تھا، اس پر لکھا تھا ابھی دہاب فہاج، نیچے نمبر درج تھا۔ یہ کارڈ اس وقت کا تھا جب ڈاکٹر نے اسے بزنس کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھنے پر دیا تھا۔ وہ اٹھی، ویسے ہی سب کچھ چھوڑ کر باہر آئی، کریڈل تک گئی، ایک ہاتھ میں کارڈ تھا، دوسرے سے نمبر ڈائل کرنے لگی، کندھے کے سہارے گردن جھکائے، کریڈل کان کے ساتھ لگایا ہوا تھا۔ پہلی رنگ پر کال نہیں اٹھائے گی۔ ڈر مزید طاری ہو رہا تھا، جن بھوتوں سے ڈرنے والی نہیں تھی، لیکن اس وقت اس کی حالت گیر ہو رہی تھی، تنفس پھول رہا تھا۔ مسجد کے باہر پلاٹ میں اسی بینچ پر ارمان لیٹا ہوا تھا، مچھروں کی بنبناہٹ صاف سنائی دے رہی تھی۔ بینچ پر ٹانگیں اکٹھی کیے کروٹ لیے سو رہا تھا۔ مولوی کا انتظار کرتے کرتے سو گیا، کمینہ۔ موبائل وائبریشن پر تھا، گھوں گھوں کی آواز مسلسل آ رہی تھی۔ یہ تیسری دفعہ کال کر رہی تھی، رنگ جا رہی تھی، چہرہ سردی سے نیلا ہو چکا تھا۔ ارمان ہلکی ہلکی سی آنکھیں کھولتا ہے، لیٹا لیٹا ہاتھ کمر کے پیچھے لے جا کر پاکٹ سے موبائل نکالتا ہے، دھندلا دھندلا سا نظر آ رہا تھا۔ سوائپ کر کے فون کان سے لگایا، مستجاب، ہیلو مستجاب۔ ڈری ڈری آواز کانوں تک پہنچی تو دوسری طرف ارمان کی نیند اڑ گئی۔ ہیر، وہ فوراً اٹھ کر بیٹھ گیا۔ مستجاب، کوئی ہے جو مجھے مارنے آیا ہے، اس کے پاس خنجر ہے، وہ مار دے گا، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ وہ کریڈل دونوں ہاتھوں سے پکڑے بتاتے ہوئے رونے لگی۔ کھلی فضا میں ارمان کا سانس اٹکنے لگا۔ میں ہوں نا، کچھ نہیں ہوگا، آ رہا ہوں میں۔ کال پہ ہی رہو، ریلیکس۔ جوکر اتارے ہوئے تھے، وہ بھی نہیں پہنے، اور اندھا دھند بھاگنے لگا۔ لمبی لمبی سانسیں لو، آ رہا ہوں میں، وہ بھاگتے ہوئے مسلسل بول رہا تھا۔ وہ کریڈل کان سے لگائے باقاعدہ رو رہی تھی، آس پاس ڈرتے ڈرتے دیکھ رہی تھی، سردی سے جسم کانپ رہا تھا۔ میں ہوں نا، کچھ نہیں ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا، آ رہا ہوں میں، دیکھو کوئی بھی نہیں ہے آس پاس، آ رہا ہوں میں۔ لمبی لمبی سانسیں لو ہیر، میری جان، میں آ رہا ہوں۔ ارمان کے پاؤں پر کنکر لگا، لیکن دھیان دیے بغیر وہ بھاگتا رہا۔ اندھیری رات تھی، کہیں کہیں بتیاں روشن تھی، لیکن وہ مسلسل اسے تسلی دے رہا تھا۔ 15 منٹ کا فاصلہ 7 منٹوں میں طے کر کے جب وہ گھر میں داخل ہوا تو دروازہ کھلا تھا، باہر گارڈز اونگ رہا تھا۔ وہ کوپ سے دیکھتا ہوا سیڑھیوں کی طرف بھاگا، پسینے سے شرٹ بھیگ چکی تھی، چہرہ آخری حد تک سرخ ہو چکا تھا۔ ارمان کے لیے اسے کھونا کم از کم اس جہان میں مشکل تھا۔ اب وہ اپنے کمرے کے دروازے پر پہنچا، وہ سامنے کریڈل تھامے حال و بحال کھڑی کانپ رہی تھی، جوڑے سے بال بکھرے ہوئے تھے، کمرہ ٹھنڈک سے بھرا ہوا تھا، آنکھیں آنسوؤں سے تر۔ ارمان کے ہاتھ سے موبائل دھڑام سے نیچے گرا، ایک لمحے کو وہ سانس لینا بھول گیا، آنکھ سے آنسو زمین پر گرا، دل کی دھک دھک پورے کمرے میں سنائی دینے لگی، ہولے سے لب پڑپڑائے، ہیر۔ ہیر نے آہستہ سے آنکھیں اٹھا کر ارمان کی طرف دیکھا، وہ اس وقت اس ساری دنیا سے بڑھ کر لگا تھا، وہی جو 7 منٹ کے ایک ایک لمحے میں دلاسے دیتا رہا، تسلی دیتا رہا، جو اس کے لیے اپنی نیند چھوڑ کر آدھی رات کو ننگے پیر بھاگ کر آیا تھا۔ ہیر کے ہاتھوں سے کریڈل گرا، تار کے ساتھ جھولنے لگا۔ مستجا، منظر دھندلا سا نظر آنے لگا، آنکھیں منظر دھندلا کر کے بند ہو رہی تھی، وہ جہاں کھڑی تھی وہیں رہ گئی۔ ہیر، وہ دروازے سے بھاگ کر اس تک پہنچا، وہ گر چکی تھی، سر زمین سے لگنے کی آواز پورے کمرے میں گونجی۔ ہیر، ہیر آنکھیں کھولو۔ وہ گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھا، اس کا سر اٹھا کر اپنے گھٹنے پر رکھا۔ آنکھیں کھولو، دیکھو میں آگے ہوں۔ ارمان کی آنکھ سے آنسو ہیر کے سر پر گرا، وہ بالکل پاگل بے حال لگ رہا تھا، ٹیمپریچر سے کمرہ اندر کی ہر چیز تک جما رہا تھا، اس کے ہونٹ نیلے پڑ چکے تھے، وجود برف جیسا ہو چکا تھا۔ ارمان نے کچھ محسوس کیا اور ہیر کے سر کے نیچے سے ہاتھ نکالا تو خون تھا، پیپڑیاں سے جمی ہوئی تھی۔ ارمان نے نظر نیچے گھمائی، اس جگہ جہاں وہ گری تھی وہاں صرف نشان تھا، یہ چوٹ تب آئی جب وہ نیچے گری تھی۔ ہیر، کچھ نہیں ہوگا، سب ٹھیک ہو جائے گا، آ گیا ہوں میں۔ درد کی شدت ارمان کے چہرے سے صاف نظر آ رہی تھی، آواز کانپ رہی تھی، تکلیف تھی۔ کیا کوئی کسی کو اتنا بھی چاہ سکتا ہے اس سے زیادہ اپنی حالت خراب محسوس کرے؟ وہ اس کو اس حالت میں دیکھ کر 100 بار مرا تھا۔ راج محل میں زندگی جہاں رکی تھی وہاں بہت سی زندگیاں چلنے لگی تھی، مرنے کے بعد ہونے والے پچھتاوے زیادہ اذیتناک ہوتے ہیں۔ یہاں سب نے آدھی زندگیاں گزاری تھی، پچھتاوے آسیب ہوتے ہیں، جان نہیں چھوڑتے، اور کچھ گھر بھی۔ راج محل کی نیم پلیٹ لگی تھی، محل کے اندر تاریکی کے گلے سے لپٹ کر استقبال کرتی ہے، ہر چیز سیاہ رنگ میں ڈوبی ہوئی تھی۔ باہر سورج اپنی پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا، لیکن اس محل پر چھایا سیاہ رنگ سورج کو چمکنے ہی نہیں دے رہا تھا۔ وہی گلائی میں سیڑھیاں، وہی بڑا ہال، نفاست سے رکھے گئے صوفے، دیواروں پر لٹکی پر اسرار تصاویریں، دائیں طرف کچن اور ایک اور کمرہ، بائیں طرف رخشندہ کے کمرے کے ساتھ گیسٹ روم، سب ویسا ہی تھا۔ پھر سیکنڈ فلور پر اسی ترتیب کے کمرے، دائیں جانب ابراہیم اور مہیزہ کا کمرہ، جبکہ بائیں طرف ایک داؤد کا اور دوسرا ہمیشہ بند۔
تیسرے فلور پر دو دو کمروں جتنے بڑے کمرے، ایک ڈارک روم اور ایک اسٹڈی روم۔ ڈارک روم بذات خود دو حصوں میں تقسیم تھا۔ عدالتی نوٹس پر یرمان نے پارٹی والے دن سائن کروا لیے تھے، وہ جگہ واپس مل چکی تھی۔ صرف ہیر کا حصہ ہیر کے پاس رہا، باقی تمام ملکیت ابراہیم کے حصے میں گئی۔ ڈارک روم میں اس وقت عظیم اور داؤد موجود تھے۔ کمرہ ویسا ہی تھا لیکن اضافی چیز داؤد تھا۔ بے پرواہ سا حلیہ اپنائے وہ ایک نئے رکھے گئے صوفے پر برجمان تھا، ساتھ سفیدی اوڑے عظیم ریوالونگ چیئر پر بیٹھا تھا، چہرہ کچھ فریش تھا، ایکٹیو سا لگ رہا تھا۔ کمرے میں گرین روشنی تھی۔ عظیم نے ایک فائل داؤد کی طرف بڑھائی۔ جی، یرمان کو پکڑنا ہے تو اس کے منہ سے سب اگلوانا ہوگا، لیکن وہ اگلے گا نہیں، یہ ہمیں معلوم ہے۔ ہمیں سب وہاں سے شروع کرنا ہے جہاں سے سب شروع ہوا تھا۔ داؤد نے ہاتھ بڑھا کر فائل پکڑی۔ شروع ایک برتھڈے سے ہوا تھا، لیکن وہ لاکٹ جو باس نے ہیر کو دیا تھا، وہ پینڈنٹ کچھ خاص اہمیت نہیں رکھتا۔ داؤد نے سرسری سا جواب دیا، پھر اس فائل کو دیکھا جس میں 14 فروری کی اس رات ہوئی ہلچل درج تھی۔ کیوں نہیں رکھتا؟ اس رات جس رات پینڈنٹ لیا گیا تھا، وہ ہیر کو اتنا پسند تھا کہ اس نے وہ کبھی خود سے دور نہیں کیا، اور مرنے سے پہلے تبریز سر نے بھی یہی کہا تھا، بلیک ہیومن ہارٹ۔ کہہ تو تم ٹھیک رہے ہو، لیکن اگر ہم ابراہیم بن کر سوچیں تو وہ پینڈنٹ بدلا کیا ہے، اور اس میں کچھ ہے۔ عظیم نے بات مکمل کی۔ کوئی تو سرا ملا، ٹھیک ہے، ہمیں سب آرام سے کرنا ہے۔ ایک طرف یہ کوشش، دوسری طرف ایک اور انڈر کور ریسرچ آپریشن۔ داؤد نے سر سے لہجے میں کہا، میں اس گھر میں گھسنے کا طریقہ ڈھونڈتا ہوں، آپ دوسری طرف کا کرو۔ عظیم نے نہایت ذمہ داری سے خود کو ایک جنگ کے لیے تیار کیا۔ تاجنما محل پر صبح منڈیر پر کھڑی مسکرا رہی تھی۔ زندگی کی حسین اداس شامیں جتنی بھی آئیں، ساتھ سویرا ضرور لاتی ہیں۔ کمرے میں ہیر سو رہی تھی۔ کمرے کی رات والی حالت بدل چکی تھی، سر پر پٹی بندھی تھی۔ یرمان پائنتی کی طرف پڑے صوفے پر بیٹھا تھا، کپڑے وہی تھے، چہرہ سکون سے خالی، اداسی گوڈے ٹکائے اوندھے منہ لیٹی ہوئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ایک ملازمہ آئی، شلوار قمیض پہنے، گلے میں دوپٹہ پھیلائے، سانولی سی رنگت، نئے نقش ہاتھ سہیں، عمر 40 کے قریب۔ وہ کرسچن تھی۔ دروازے پر رکی تو یرمان اٹھا، ہولے ہولے قدم لیتا ہوا اس تک پہنچا۔ مناہند، آپ یہاں میڈم کے پاس رکیں گے؟ اٹھیں یا ڈریں تو فوراً مجھے بلانا، یاد رہے ایک لمحے کو بھی نظر نہیں آ جانی۔ جی سر۔ وہ اس بات میں سر ہلاتی ہیں۔ یرمان نے ایک نظر ہیر کو دیکھا، پھر باہر نکل گیا۔ سینے اتر کر دائیں طرف کونے والے کمرے میں چلا گیا۔ کمرہ نہ بہت چھوٹا تھا نہ بہت بڑا۔ دیوار پر 5 LCDs نصب تھی، درمیان میں ریوالونگ چیئر رکھی تھی۔ سفید روشنی کمپیوٹر لیب کی جیسے جھلک دیتی تھی۔ یرمان اندر آیا، پھر دروازہ بند ہونے کی آواز آئی۔ اسکرینز پر گھر اور باہر کی لائیو فوٹیجز چل رہی تھی، ایک بند تھی۔ یرمان چیئر پر بیٹھا، اسکرینز کے نیچے کی بورڈ رکھا تھا، اس نے اٹھایا اور کل رات کی فوٹیج پلے کی جس میں وہ گھر سے باہر جا رہا تھا، لیکن بعد کی فوٹیج بلر ہو گئی۔ مین ڈور سے کوئی اندر آ رہا تھا۔ زوم کیا، پھر کیا، ایک وجود نظر آیا، پھر اسکرین بند ہوگی۔ یہ سب کیا تھا؟ مطلب کیمراز ہیک کیے گئے تھے؟ وہ حیرت اور پریشانی کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ بولا۔ دوسری فوٹیج اوپن کی جو کمرے کے سامنے اوپر کارنر پر لگی کیمرہ کی تھی، وہاں سے نیچے کا سارا ایریا نظر آتا تھا۔ کمرے کے اندر کیمرہ نہیں تھا۔ یرمان کے چلے جانے کے کافی وقت بعد کوئی آیا، اسکرین بلر ہوگی، وہ اوپر آیا، دائیں طرف مڑا تو فوٹیج کلیئر ہوگی۔ اس کی پش نظر آئی، پھر دروازہ کھولنے کی ہلکی سی آواز آئی۔ یرمان نے ویڈیو پاز کی، ہیڈ فون اٹھائے اور والیوم کو کلیئرنس کی ٹون دی، یعنی آڈیو فریکوینسی ہائی کی، چھوٹی سی چھوٹی آواز بھی سنائی دے۔ ویڈیو پلے کی۔ تھوڑی دیر بعد ہیر اٹھو کی آواز آئی۔ یرمان نے والیوم اور بڑھایا۔ ایک روبدار انجانی سے آواز کسی مرد کی تھی۔ پھر چند لمحوں بعد ہیر کی آواز آئی، مستجاب، کیا آپ ہیں؟ پلیز، مجھے ڈر لگ رہا ہے، مستجاب پلیز مذاق نہ کریں، اس وقت نہیں۔ پھر چیخ کی آواز آئی، شاید کچھ گرنے کی بھی۔ کون ہے؟ پھر مسلسل ہلکی ہلکی آوازیں آتی رہی۔ اسکرین بلر ہوئی۔ وہ واپس جا رہا تھا، ہاتھ میں کچھ تھا۔ یرمان نے کی بورڈ واپس رکھا، غصے سے اٹھا، کمرے سے باہر نکلا اور چلتا ہوا گھر کے باہر آ گیا۔ چہرہ غصے سے سرخ ہو چکا تھا۔ گارڈ اپنے بہانے بہت الرٹ بیٹھا تھا۔ یرمان اس کے سامنے کھڑا ہوا۔ وہ جیسے ہی کھڑا ہوا، ایک زوردار تھپڑ سے اس کے کانوں میں سیٹی بجنے لگی۔ حبشی نے چہرے پر ہاتھ رکھا، ناخن ہی نظر آ رہے تھے، کلین شیو حبشی۔ رات کو دیکھو تو ڈر جاؤ۔ کارڈز پہلے والے نہیں تھے سر، وہ ہلکے سے بولا۔ بکواس بند کرو، میں زندہ گاڑ دوں گا تمہیں، اپنے باپ کی چوکیداری کرنے بیٹھے ہو؟ یہاں کوئی گھر میں گھس آتا ہے، تم گدھے گھوڑے بیچ کر سو رہے تھے؟ یرمان باقاعدہ چلایا۔ سر میں سو نہیں رہا تھا، ایک آدمی آیا، ایڈریس پوچھنے، ایک پرچی دی، میں نے کھولی تو میں بے ہوش ہو گیا۔ وہ چہرے سے ہاتھ ہٹاتے ہوئے بولا،
हट्टा कट्टा मर्द मजबूती से बोल रहा था, जैसे थप्पड़ लगा ही ना हो। जान ले लूंगा मैं तुम्हारी, ये कहानियां सुनने को यहाँ नहीं बैठाया, दफा हो जो, शक्ल मत दिखाना। वो गुस्से से अंगारा बना हुआ था, कहीं से भी महजब नहीं लग रहा था। गार्ड ने बोलने को मुंह खोला तो गिरमान ने बाजू लंबी करके मुट्ठी बंद की, एक उंगली से जाने का इशारा दिया। वो चेहरे पर दोबारा हाथ रख के चला गया। कौन हो सकता है जो मेरे घर घुस आया और मारने तक पहुंच गया? गिरमान के चेहरे पर पसीना नमूदार हो रहा था। एसी से बाहर निकलो तो तंदूर जैसी तपिश महसूस होती है। साहब को बर्दाश्त नहीं हुई और वापस पलटा। सीढ़ियों से मनाहिंद आ रही थी। गिरमान ने उसे देखा तो वो खुद ही बोलने लगी, सर, मैडम फ्रेश हो रही है, उन्होंने भेजा है। गिरमान ने सर इस बात में हिलाया और ऊपर जाने लगा जहाँ वो आदमी खड़ा था। गिरमान ने कैमरे की नज़र से देखा, फिर कैमरे में देखा, फिर कमरे की तरफ चला गया। वो सोफे पर बैठ चुका था। सामने हीर को देखा तो फौरन उठ खड़ा हुआ। वो चेहरा धोए होले होले कदम रखती बाहर आ रही थी। माथे पर बैंडेज वैसे ही थी। माहिक जान, तबीयत कैसी है? वो बोला तो आवाज़ भारी होने लगी। हीर ने टॉवल से चेहरा साफ किया, फिर पीछे बेड पर ही रख दिया और चलकर अरमान के बराबर खड़ी होगी। बस डर गई थी, कब से एक महफूज पनाह में हूँ, ऐसी किसी भी चीज़ के लिए तैयार नहीं थी। ठीक हूँ अब मैं। अरमान की आंखों में नमी से घुलने लगी। दिल को कुछ हो रहा था, अगर बाकी खंजर का वार हीर पर हो जाता तो। आप ऑफिस नहीं गए? वो सोफे की तरफ चली गई और बैठकर बोली, नहीं, अगर कंफर्ट हो तो कुछ सवाल करना चाह रहा हूँ। वो वापस पलटा लेकिन आगे नहीं बढ़ा। कल वाले वाकये क्या पूछना चाह रहे हैं? जी जी, पूछें। अरमान ने आंखें बंद की, फिर हौले से खोली और सोफे पर आकर बैठ गया। मेरा अंदाज़ा गलत हो, वो बस सोच सका। तुम्हारे सर पर चोट थी, वो कैसे लगी थी? घुटनों पर कोहनियाँ जमाए हाथों को बाहम फंसाए बोला, नजरें जमीन पर थी। और जैसे ही खंजर या कोई हथियार लेकर बढ़ा, मैं पीछे हुई। मेरा पाँव जूते पर आके फिसल कर गिरी तो शायद लग गई। वो आगे बढ़ा या रुक गया? अरमान ने कहकर आंखें बंद की। शायद चीख के बाद वो वापस चला गया। कुछ बोला भी था, वो याद नहीं। ठंडक थी, चोट का तब पता नहीं चला। अरमान ने आंखें खोली तो अंदर सुर्खी भर रही थी। वो कोई जानने वाला था जो सिर्फ डराने आया था, तुम्हें तकलीफ देने नहीं। वो तुम्हें तकलीफ में नहीं देख सका। अरमान ने सिर्फ सोचा, मैंने मोबाइल में अपनी नई सिम डाल दी है, वो इस्तेमाल कर लेना, नंबर है, सॉरी, मुझे पता ही नहीं चला मैं कितना बेपरवाह सा हो गया। बोला तो सिर्फ इतना, मुस्तजाब, ठीक हूँ मैं, कुछ नहीं हुआ, अल्लाह ना करे तुम्हें खराश भी है। अरमान ने चेहरा दूसरी तरफ कर लिया, आंखों में नमी वाज़ेह हो रही थी। हीर ने वो लम्हा खुद को एक जन्नत में महसूस किया और वह उसके दुखी होने से उदासी महसूस करने लगी थी। अरमान की जगह हीर के दिल में बन चुकी थी। वो उठी, हल्की सी मुस्कुराहट लिए उसके सामने ज़मीन पर घुटने टिकाए बैठ गई। अरमान ने उसे देखा तो फौरन खड़ा हो गया। ये क्या करी हो, उठो प्लीज़। अरमान झुका, उसके बाजों को हौले से पकड़ा और उसे खड़ा किया। तुम्हारी जगह मेरे दिल में है, यहाँ नहीं। मुझे तकलीफ में देखकर तुम्हें बुरा लग रहा है तो मैं खुद को तकलीफ से निकाल लूँगा। अगर ये हमदर्दी है तो मेरी तकलीफ अज़ियत बन जाएगी। उस बात पर हीर का दिल मुट्ठी में आ गया। अरमान ने बाजों से थाम कर उसे सोफे पर बिठाया और खुद नीचे घुटने रखे उसके सामने बैठ गया। हीर की गोद में पड़े हाथ अरमान ने अपने हाथों में बड़े प्यार से लिए। सुरों जैसी उंगलियां अरमान के हाथों में और भी खूबसूरत लग रही थी। मैं खुद से नजरें नहीं मिला पा रहा। मेरी वजह से कितनी तकलीफ हुई तुम्हें, मैं सब बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हें तुम्हें तकलीफ में देखना मौत से गुजरने जैसा है। बड़े प्यार से वो हाथों पर अंगूठा मस कर रहा था, नजरें भी हाथों पर थी। मुस्तजाब, अगर मेरी जगह ज़मीन पर नहीं है तो आपकी भी नहीं है। जो होना था हो चुका, हम उसे बदल नहीं सकते, कोई भी नहीं बदल सकता। वो यासियत से बोल रही थी। ये वो अल्फाज थे जो वो सुनना चाहता था, एक सुकून जैसे, और वो सुन भी रहा था। ज़िंदगी के मुख्तलिफ किरदार होते हैं जहाँ हम मुखलिस होते हैं। थोड़ी सी आजमाइशों के बाद वो मुखलिसी हमें मिल जाती है। आइंदा ख्याल रखूंगा। वो बोला तो आवाज़ सुरंत रही थी। वो दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे थे कि अरमान की आंखें हीर की खूबसूरत आंखों से मिल चुकी थीं। ये वो सफ़र था जो अब शुरू हो रहा था। वो एक दूसरे का दुख सुख महसूस करने लगे थे। खूबसूरत कमरा उन दो हसीन लोगों को तक रहा था। उबैद के घर में इस वक्त दोपहर भारी हो रही थी। छोटा सा 2 मंजिला घर सूरज की जिद में आया हुआ था, मगर अंदर का माहौल खामोश और सुनसान था। शायद ये घर खुशियां हजम करना जानता ही ना था। उबैद के कमरे में मिनाहिल सोफे पर वर्जमान थी। सारी अकड़, सारा गरूर उतर चुका था। वह बेकाम औरत बन चुकी थी। एक वक्त था जब वो सबको रोता छोड़कर चली गई थी, और एक ये वक्त है जब वो बोलती है तो सुनने वाला कोई नहीं, रोती है तो चुप करवाने वाला कोई नहीं। उबैद मशीनों में जकड़ा चत लेटा हुआ था, आंखें बस छत को घूरती थी। मशीनों की टिक टिक की आवाज़ जैसे उस कमरे की आदत बन चुकी थी। मिनाहिल ने हल्की जामनी रंग का सूट पहन रखा था, बालों की चुटियां गूंथ रखी थी और चेहरा अपनी उम्र ले चुका था। वह हुसन अब कहीं भी नहीं नजर आ रहा था।
حسین آنکھیں بھیگی ہوئی تھی اور شاید اب ان کا بھیگنا ہی مقدر بن چکا تھا۔ کبھی بھی اللہ دو مخلص لوگوں کو جدا نہیں کرتا۔ تم نے غداری کی رشتے سے تو میرے دل میں بھی آگ، لیکن میں رحمان کے ساتھ خوش ہوں۔ مگر اولاد تو آخر اولاد ہوتی ہے نا۔ میرا ابراہیم مجھ سے چھن گیا، وہ میرا بیٹا تھا، وہ دنیا کی ٹھوکروں میں پلا بڑا ہوا اور پھر مجھ سے دور ہو گیا۔ عبید، تم نے میرے بیٹے کی حفاظت نہیں کی، اسے مرنے دیا۔ وہ روتے ہوئے بول رہی تھی، اس کا نیم مردہ وجود آنسوؤں سے بوجھل تھا۔ وہ تو سن بھی نہیں رہا تھا، وہ بول رہی تھی بس اب دیواروں سے باتیں کرنی تھی۔ عبید، تم کیسے باپ تھے جس نے اپنے بیٹے کو موت کے حوالے کر دیا؟ تم اسے ایک خوشی تک نہ دے سکے؟ کہتے ہوئے وہ اٹھی، روتے ہوئے باہر چلی گئی۔ عبید کی نظریں اب بھی چھت پر جمی تھی، اس کے وجود پر ایک لفظ کا بھی اثر نہ ہوا، یا شاید اثر کا وقت بہت پہلے گزر چکا تھا۔ مرکزی قبرستان اس وقت گرمی کی آخری شدت پر تھا، دھوپ کڑاکے کی طرح قبروں پر برس رہی تھی۔ اندر کیسے حالات تھے کون واقف تھا؟ قبروں کے درمیان جا بجا درخت اور چھوٹی چھوٹی جڑی بوٹیاں تھیں، لیکن سورج کی تپش سے وہ درخت اور پودے بھی منہ پھینکے پڑے تھے۔ ایک لائن میں ایک ہی خاندان کی 3 قبریں تھیں جن پر تازہ تازہ خطبے نصب کیے گئے تھے۔ نام عرصہ ولدیت رحمان دلاور، نام مرسا ولدیت رحمان دلاور، نام زیان ولدیت رحمان دلاور۔ نیچے پیدائش اور موت کی تاریخیں کندہ تھیں۔ زیان کی قبر عارضی طور پر بنائی گئی تھی، باقی 2 قبریں عرصہ اور مرسا کی تھیں۔ کرتے کے نیچے جین پہنے وہ بے حال سے سپاٹ نگاہوں سے بس ان قبروں کو دیکھ رہا تھا۔ خواہشوں نے زندگی تباہ کب نہیں کی؟ کوئی جیتے جی مر رہا ہوتا ہے تو کوئی مر چکا ہوتا ہے۔ پچھتاوے، یہ پچھتاوے۔ ہوا سے بیگانہ ان آنکھوں میں اب کوئی نمی بقی نہ تھی، دل شاید پھٹ چکا تھا۔ وہ بس دھوپ میں بیٹھا پسینے سے شرابور قبروں کی پائنتی کی جانب پاگلوں کی طرح ساکت تھا۔ نہ سننے والا کوئی تھا، نہ وہ بول سکتا تھا، صرف ایک خود غرض خواہش کے پیچھے بھاگتے وہ کیا کچھ کھو بیٹھا تھا، یا شاید اس کی وجہ سے باقیوں نے کیا کچھ کھو دیا۔ پچھتاوے زندگی میں ملے درد اور تکلیفوں کا کفارہ نہیں بنتے۔ جب تک وہ اپنی زندگی جینے کے لائق ہوا تب تک باقیوں کی زندگی ختم ہو چکی تھی۔ دور فاصلے پر ابراہیم کی قبر پر پھول مرجھائے ہوئے تھے، 2 گلدستے ویسے ہی پڑے تھے لیکن پھول سوکھ چکے تھے۔ یہاں بہت سے بے گناہ مجرم، قاتل اور معصوم دفن تھے، کسی کے عزیز تو کسی کے دشمن، لیکن یہاں آ کر دفنانے والا ایک ہی سبق سیکھتا ہے، دفنانے والے بھی ایک دن دفن ہو جاتے ہیں، مارنے والے بھی مرتے ہیں، دوزخیوں کے لیے آخرت میں انجام تیار ہے۔ یہاں سب برابر تھے، ایک دن کی زندگی کو 80 سال کی سمجھ کر ظلم کرنے والے ہمیشگی میں نہ جانے کتنے برس تڑپتے رہیں گے جہاں موت نہیں آئے گی۔ دوپہر شام کو گھیرنے کے لیے بازو پھیلائے وقت کو حالے میں لے رہی تھی۔ سورج دوبارہ سجدے کی طرف جھک رہا تھا، غروب آفتاب کو بہت سے لوگوں نے قید کرنا تھا، لیکن ابھی تھوڑا وقت باقی تھا۔ ابراہیم کی راج محل کے باہر راج محل کی پلیٹ پر ہر آنے جانے والے کو اس کی یاد دلا رہی تھی۔ اندر نیم سی روشنی تھی، لیکن ڈارک روم سے آوازیں آ رہی تھی، وہاں عظیم اور داؤد موجود تھے۔ داؤد چیئرمان نے جس دن ڈاکٹر سے رابطہ کیا وہیں سے اس کی کامیابی کا سفر شروع ہوا۔ ایک پیسے کی اسکیم نہیں ہے، وہ دنیا کا ہر کتا کام کر چکا ہے کمینہ، یقین ہے مجھے، لیکن حرام کبھی اس کے پاس نہیں گیا۔ سفیدی اوڑھے عظیم ریوالونگ چیئر پر بیٹھا فائل دیکھتے ہوئے بولا۔ صوفے پر فائلز بکھری ہوئی تھی اور داؤد ان میں سر دیے بیٹھا تھا۔ 2 چیزیں سامنے آئی ہیں عظیم، پہلی یہ کہ وہ حرام کا لقمہ نہیں لیتا، دوسری یہ کہ اس کے سرکل میں کوئی لڑکی نہیں ہے۔ ابھی دہاب آفس میں کافی لڑکیاں ہیں لیکن وہ ان سے کوسوں دور ہے۔ ہاں، پہلی والی بات پہ میں بھی حیران ہوں، اتنا سرمایہ تو باس کے پاس اب تک موجود نہیں تھا جتنا وہ پچھلے مہینوں ترکی لوٹا کر آیا ہے۔ وہ بہت کم آفس جاتا ہے، اس کا سارا کام شاداب حسین نے بہت اچھے سے سنبھال رکھا ہے۔ ہاں، ایک ہے اس پر ہمیں شک ہے، ثانیہ، وہ تو شاید قتل ہوئی ہے، کچھ تو سین ہوگا، راز وغیرہ، یہ دیکھو ترکی کی ساری ڈیٹیلز۔ عظیم فائل داؤد کی طرف بڑھاتا ہے، وہ پکڑ کر ہنستے ہوئے دیکھتا ہے۔ نظر پاکیزہ ہے محترم کی، اسی لیے تو اتنا سب کچھ کرنے کے بعد بھی ہیر میڈم ان کے پاس ہے۔ فراڈ اسکیم کچھ بھی نہیں، کردار اور کمائی دونوں پاک ہیں، بس ایک چیز، قاتل۔ ہاں، وہ صرف قاتل ہو سکتا ہے، تو کیا انسانی جان اتنی سستی ہے؟ عظیم نے ہبکی سے کہا تو داؤد نے فوراً نظریں گھمائیں۔ میرا مطلب ہے کہ کوئی نہ کوئی تو اس کے ساتھ ہوگا، کوئی ٹیم یا نیٹ ورک، وہ قتل کرتا ہوگا، ٹیم پولیس کو گمراہ کرتی ہوگی، یا پھر پیسے۔ داؤد، پیسے ہر جگہ کام نہیں آتے، ترکی میں پولیس خریدی نہیں جا سکتی، وہاں ہاتھ کی صفائی ہے، بس ہمیں وہ پینڈنٹ مل جائے تو کام آسان ہو جائے گا، اس کا انتظام کر لیا، بس تھوڑی دیر اور۔ داؤد شرارتی ہنسی ہنستے ہوئے بولا، دونوں کے سر فائل پر جھک چکے تھے،
नजदीक पहुंच रहे थे शायद। एक लंबी 5 मंजिला इमारत जो तकोन नुमा शक्ल में डिजाइन की गई थी। बाहर सुर्ख और सफेद मार्बल निहायत हसीन अंदाज में जमाया गया था। दाखिली दरवाजे से अंदर आते ही मंजर किसी क्लासरूम जैसा था। आगे कतार में कुर्सियां और उनके सामने टेबल जिन पर लैपटॉप, कंप्यूटर और प्रिंटर रखे गए थे। एक सी वर्दी में मलबूस नौजवान लड़के, मोटे अंकल और चंद एक नफीस सी लड़कियां इंतहाई तरतीब व वकार से काम में मसरूफ थीं। इमारत का अंदरूनी काम ज्यादातर लकड़ी से किया गया था, जबकि फर्श पर सफेद चमकता हुआ मार्बल बिछा था। एक तरफ लिफ्ट नस्ब थी जिससे सेकंड फ्लोर पर जाया जा सकता था। यही निज़ाम ऊपर तक जारी था और पांचों मंजिलें एक से नक्शो अंदाज पर कायम थी। हर फ्लोर की दाईं तरफ एक मीटिंग रूम भी मौजूद था। लिफ्ट खुली और माहौल में खामोशी सा वक़ार दर आया। गहरे मैरून थ्री पीस सूट में मलबूस वजह से अंधेरे में लिपटी रोशनी हो। फिटिंग कोट, अंदर हम रंग वेस्ट कोट, शर्ट और नेकटाई ने उसकी शख्सियत में शहाना कशिश घोल रखी थी। दाईं कलाई पर चमकती घड़ी और वेस्ट कोट से झांकती पतली चेन एक महंगी खुशबू के साथ हर तफसील उसके नफासत भरे अंदाज और ताकत की गवाही दे रही थी। यरमान लिफ्ट से निकला, पीछे दो हट्टे कट्टे गार्ड से, रंगत साफ, चेहरे पर सख्ती और बदन पर तनाव। यरमान ने चलते हुए कोट का बटन खोला, कोट के पल्ले अलग हुए, मंजिल से नीचे उतरा। दो सीढ़ियां, पीछे दो गार्ड्स। वो कोई आम इंसान नहीं, कोई फातिहा लग रहा था, जैसे कोई सुल्तान आसमान की स्याही नीचे उतर चुकी थी। लेकिन रोशनी में वो एक अलग बेहद दिलकश वजूद मालूम होता था, आला हुस्नियत का मालिक। फिर वो गाड़ी में बैठा, पीछे वाली दो गाड़ियों में बाकी गार्ड्स बैठे। स्याही में लिपटी गाड़ियां लाहौर की सड़कों पर अपनी मंजिल की तरफ बढ़ने लगी। आगे ये अरमान की गाड़ी थी, अंदर की धमक बाहर तक महसूस हो रही थी। वो खुद ड्राइव कर रहा था। तुम्हारे ही होने से आबाद है दिल, तुम ही जब न होगे तो वीरान होगा। तुमसे ही है हसरत, तुमसे ही है अरमा, न हसरत होगी न अरमा होगा। कवाली फुल वॉल्यूम पर चल रही थी और वो साथ साथ गुनगुना रहा था। स्टीयरिंग थामे, अंगूठा हल्के हल्के थपक रहा था। गाड़ी की सुइयां 180 तक जा रही थी और उसी उसी बेस में शायद किसी और ही दुनिया में जा चुका था। कुछ देर बाद गाड़ी एक ताजनुमा महल को जाती गलियों में पहुंची, दरवाजा खुला और तीनों गाड़ियां राहदारी से अंदर दाखिल होगी। यरमान गाड़ी से उतरा और दाखिली दरवाजे की जानी पड़ा। घर में वही सफाई, वही तरतीब। ये घर यरमान की जन्नत है, जिसमें वो अपनी एक हूर के साथ रहता है। हौले हौले कदम उठाता पसीने चढ़ रहा था कि अचानक नजर किचन की तरफ की। वो वापस मुड़ा, नरम कदमों से किचन तक आ गया। हीर ने एप्रन पहना हुआ था, बाल जोड़े में बंधे थे। घुंघराले बालों की दो लटें हमेशा की तरह चेहरे का तवाफ कर रही थी। सर पर छोटा सा रुमाल बांध रखा था, जो सर के दरमियान से लेकर जोड़े के नीचे तक जा रहा था। यरमान ने पहले हैरत से देखा, फिर हल्की सी मुस्कुराहट लिए अंदर दाखिल हुआ। किचन जदीद तर्ज का बना हुआ था, लेकिन बहुत बड़ा नहीं था। दीवार पर शेल्फ, नीचे काउंटर और दरमियान में एक छोटी सी टेबल बनी हुई थी। मनाहिन, मैं जा रही हूँ, थोड़ा सा देख लेना। उसने ढक्कन पतीली पर रखा। यरमान ने मनाहिन को इशारा किया, वो चलेगी। बेगम ठीक नहीं, जबरदस्त बना होगा। यरमान ने काउंटर पर टेक लगाई, टांगे कैंची की सूरत की, सीने पर हाथ बांधे और बहुत प्यार से बोला। हीर मुड़ी, फिर हौले से देखा। उस हुलिया में बहुत छोटी सी, मासूम से लग रही थी। हीर के पलट कर देखने से यरमान ने एक नज़र उसका चेहरा देखा, फिर नजरें फेर ली। कोई इतना खूबसूरत कैसे लग सकता है, या मोहब्बत में लगने लगता है? वो बस सोच सका। मुस्तजाब, खाना वगैरह मुझे बनाना नहीं आता, यूट्यूब से देखा। यरमान ने वापस उसकी तरफ देखा। अल्लाह, क्यों इतने प्यार से बोली? इस बार भी वो सिर्फ सोच सका। क्या देख रहे हैं? आपके लिए शेफ ने अलग से बना दिया। नूर को आता था सब कुछ, तो वो कराची है। यरमान ने 2 कदम आगे लिए और बराबर आ खड़ा हुआ। अच्छा बनाना आता हो या बुरा? पागल लड़की, ये नहीं कहते कि किसी और को आता है और वो बनाकर तुम्हारे शोहर को खिलाएगी। तुम जहर भी खिला दोगी तो मैं खा लूंगा, लेकिन मसला तुम्हारी सेहत है। शफायाब हो जाओ फिर बना लेना। वो बहुत आहिस्तगी और सुकून से बोला। ठीक हूँ मैं, आप फ्रेश हो जाएं। वो कहते हुए हंसी। माहिक जान, हंस क्यों रही हो? आ रही है हंसी मुझे, इसीलिए तो हंस रही हूँ। वो यासियत से देखने लगा। बताओगी भी मुझे? वो खुद हैरान हो रहा था। दोनों किचन के एक तरफ खड़े थे। आप मेरे साथ बच्चों जैसा रवैया क्यों रखते हैं? इसलिए हंसी आ रही है। 2400 रेस्टोरेंट है, मेरा बनाया हुआ खाना कैसे खा लेंगे? वो कहते हुए फिर से हंसने लगी। यरमान ने हल्की सी मुस्कुराहट से सुना, फिर अपना हाथ उसके सर पर रखा, नरमी से मुस्कुराया और चला गया। एक लम्हे को हीर की हंसी थमी, फिर वो जाते हुए मुस्तजाब को देखकर मुस्कुराई और दोबारा ढक्कन हटाने लगी। यरमान के चेहरे पर मुस्कुराहट बरकरार थी। वह कमरे में आ चुका था। बेड पर बैठ गया, टांगे नीचे लटकाई, घुटनों पर कोहनियां रखी, सर को हाथों में लिया, हल्के हल्के से दबाया, फिर बेड पर लेट गया। सर दर्द की वजह से आंखें बीमारों जैसी लग रही थी। एक बाजू बेड पर फैला दिया, दूसरा फोल्ड किए माथे पर रख लिया।
ایک لمحے میں ویسے ہی لیٹا لیٹا سو گیا۔ تھوڑی دیر بعد ہیٹ کمرے میں آئی تو دروازے پہ ہی رک گئی۔ چہرے سے تھکن واضح تھی، لیکن یرمان کو ایسے لیٹے دیکھ کر ہولے ہولے قدم لیتی بیڈ کے پاس آئی۔ ہلکی سی مسکراہٹ ہیٹ کے چہرے پر بیٹھ گئی، پھر وہ واپس قدم لیتی بات کی طرف چلے گی۔ 15 منٹ بعد کپڑے بدلے ہوئے تھے، چہرہ دھلا ہوا، گھٹنوں تک پنک شرٹ، نیچے پینٹ پہنے، بال جوڑے میں قید کیے مٹک مٹک کرتی باہر آئی۔ بینڈیج ہٹ چکی تھی۔ واپس کچن میں گئی، وہاں مناہند گری ہوئی تھی۔ وہ 2 قدم آگے آئی، نیچے بیٹھ کر مناہند کو ہلایا تو وہ بے ہوش تھی۔ ہال کی روشنی ہلکی سیاہی میں بدل گئی، صرف گیس کی ہلکی سی آنچ محسوس ہو رہی تھی۔ قدموں کی چاپ سنائی دی، ہیت کی ریڑھ کی ہڈی تک سنسناہٹ پھیل گئی۔ کون؟ مزید قدموں کی چاپ، پھر ایک ہیولا سا نظر آیا، وہ مناہند کو چھوڑ کر کھڑی ہوگی۔ میں ڈرتی نہیں ہوں، جو کوئی بھی ہے سامنے آؤ، لڑکھڑاتی کامتی آواز سے بولی۔ وہ ہیولا کچن کے دروازے میں کھڑا ہو گیا، خنجر والا ہاتھ اوپر کیا تو واضح پرچھائی نظر آنے لگی۔ بہت پیچھے ہلکی سی روشنی سے اس کا وجود آیا ہوا۔ مارو، کھڑے کیوں ہو اندھیرے میں، سامنے کیوں نہیں آتے؟ ہیر قدم قدم پیچھے لیتی ہے، کاؤنٹر کی طرف پش لگی، وہاں پر موجود چیزیں زور سے ہاتھ مار کر نیچے گراتی۔ سامنے آؤ، بولو کون ہو؟ پسینے سے شرابور مضبوطی سے وہ بولنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ایسے نہیں، تڑپا تڑپا کر ماروں گا۔ وہ ہیولا پیچھے ہونے لگا، ہیر نے گہری سانس لی، لڑکھڑاتے قدموں سے باہر نکلی۔ اندھیرے میں باہر کی روشنی تھوڑی تھوڑی اندر آ رہی تھی، آہستہ آہستہ قدم رکھتی باہر نکلی تو وہی خنجر اس کی طرف زور سے پھینکا گیا۔ وہ زور سے نیچے گری، ایک زوردار چیخ نکلی۔ مستجاب! وہ پیچھے مڑ کر چلائی۔ مستجاب! وہ وہیں کھڑا تھا، ایک اور خنجر اس کے ہاتھ میں تھا۔ وہ ڈرتے ڈرتے زمین پر ہاتھوں کا سہارا لے کر اٹھی، پھر بھاگی، سیڑھیوں تک پہنچی۔ وہ ہیولا دوسرا چاقو بھی اس کی طرف پھینکتا ہے جو سیڑھیوں پر گرا۔ ایک اور زوردار چیخ نکلی، وہ قدم بڑھاتا سیڑھیوں تک پہنچا، ایک اور خوفناک چیخ ہال میں گونجی۔ خوفناک سی آواز چیخ کی صورت سفر کرتے ہوئی یرمان کے کانوں تک گئی۔ دروازہ کھلا ہوا تھا، یرمان نے بازو ماتھے سے ہٹایا، کمرے میں اندھیرا تھا۔ غیر شناسا وجود نے خنجر جھک کر ٹخنے کے پاس سے نکالا اور زور سے ہیر کی طرف پھینکا۔ وہ گردن پر رکھی ہاتھ ہٹا کر چہرے کے آگے لے گئی اور ایک دردناک سی چیخ پھر اوپری۔ نشانہ ہلنے کی وجہ سے چوک گیا، ورنہ چہرہ زخمی ہو جاتا۔ یرمان نے دوسری آواز پہچان لی، ہیر! وہ جلدی سے اٹھا، اندھیرے میں ہاتھ پیر مارتا دروازے کی جانب بڑھا، اندھیرے میں سیڑھیوں کی طرف چلنے لگا۔ دور ایک وجود کھڑا دکھائی دیا۔ ہیر! آ رہا، کچھ نہیں ہوگا، یرمان زور سے چلایا۔ وہیں رک جاؤ، ابھی دیہاب، صرف ایک اور خنجر اور اس کی لاش تمہارے کندھوں پر ہوگی۔ مردانہ غصے بھری انجانی آواز نے یرمان کے قدم وہیں روک دیے۔ مستجاب! سیڑھیوں پر بیٹھی روتی ہوئی ہیر بولی۔ اندھیرے میں کسی کا چہرہ واضح نہ تھا۔ کون ہو تم؟ سامنے آؤ بزدل انسان، عورتوں پر حملہ کر کے بے غیرتی کیوں پھیلا رہے ہو؟ وہ غصے سے دھاڑا۔ غیر شناسا وجود نے فضا میں ہاتھ بلند کیا اور خنجر پھر ہیر کی طرف پھینکا۔ ایک اور دل دہلا دینے والی چیخ پورے ہال میں گونجی۔ جب عورتیں ختم ہو جائیں گی تو غیرت مندوں کی طرح آمنے سامنے بیٹھ کر باتیں کریں گے، وہ کہتا پلٹ گیا۔ یرمان جہاں کھڑا تھا وہیں کھڑا رہ گیا۔ ہیر کی ہچکیوں کی آواز پورے ہال میں سنسناہٹ سے پیدا کر رہی تھی۔ یرمان نے خود کو مضبوط کیا اور ہیر کی طرف بھاگا۔ ہیر! گارڈز کوئی ہے؟ وہ گرتا پڑتا ہیر کے پاس پہنچا۔ 2 گارڈز فوراً اندر آئے۔ سر، کسی نے پیچھے سے سوئچ کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی ہے۔ دفعہ ہو جاؤ اور جا کر دیکھو کیا ہوا ہے۔ وہ دونوں فوراً باہر نکل گئے۔ اندھیرے میں وہ صرف اس کے پاس بیٹھا تھا۔ ہیر! میں… کامتے لفظ وہ پورے نہ کر پایا کہ ہال دوبارہ روشن ہو گیا۔ وہ پسینے سے بے حال تھی، آنکھیں رو رو کر سرخ ہو چکی تھی، زخم پیر پر بھی آیا تھا۔ یرمان نے اسے دیکھا، ایک لمحے کو وہی ساکت ہو گیا۔ وہ رو رہی تھی، اس کی ایسی حالت دل چیر دینے کو کافی تھی۔ یرمان کی آنکھیں فوراً بھر آئیں۔ میں نے آپ کو بہت بلایا لیکن آپ نہیں آئے مستجاب، وہ کہتے ہوئے بمشکل اٹھی۔ یرمان نے زور سے آنکھیں میچیں، وہ ہولے ہولے لڑکھڑاتی ہوئی اپنے کمرے تک پہنچی اور دروازہ بند کر دیا۔ سیڑھیوں پر 3 خنجر پڑے تھے۔ یرمان اٹھا اور بھاگتے ہوئے دروازے تک پہنچا۔ ہیر! دروازہ کھولو، تمہیں چوٹ آئی ہے؟ سہم تو دیکھنے دو، ہیر پلیز دروازہ کھولو۔ روندھی سی آواز میں وہ مسلسل دروازہ پیٹنے لگا۔ وہ صوفے پر بیٹھی نیچے پاؤں کی طرف دیکھ رہی تھی۔ درد سے چہرے کے تاثرات بدل رہے تھے۔ باہر سے یرمان کی آواز آ رہی تھی، یہ دروازہ تو کھولو پلیز۔ مستجاب! خدا کے لیے اکیلا چھوڑ دے مجھے، وہ روتے ہوئے بولی۔ گردن پر خون جمنے لگا تھا۔ میں نہیں جاؤں گا، دروازہ کھولو۔ یرمان نے اپنے سر کو دونوں ہاتھوں سے پکڑا، بصارت دھندلی ہو رہی تھی، سر درد کی شدت مزید بڑھ چکی تھی۔ میں دوبارہ مر بھی رہی ہوئی تو آپ کو آواز نہیں دوں گی، آپ جب آتے ہیں دیر ہو چکی ہوتی ہے، چلے جائیں۔ وہ روتے ہوئے زمین پر بیٹھ کے گردن صوفے کے ساتھ ٹکا دی، شاید درد کچھ کم ہو جائے۔
یار ہو گئی نا غلطی، آئندہ نہیں ہوگی، مجھے پتا نہیں چلا میں کیسے سو گیا، دروازہ تو کھولو۔ وہ مسلسل کھٹکھٹا رہا تھا اپنی حالت کی پرواہ کیے بغیر۔ نیچے ہال میں گارڈز آئے۔ سر، انہوں نے فضا میں بے ہوشی کی آکسیجن چھوڑی اور باہر والے کیمرے ٹوٹے ہوئے ہیں۔ ایک گارڈ تحمل سے بولا۔ یرمان نے دروازہ پیٹنا چھوڑا اور نیچے ہال کی طرف بھاگا۔ جان لے لوں گا میں تم سب کی، دفعہ ہو جاؤ، ایک کام بھی ٹھیک سے نہیں ہوتا، ایک ایک قطرہ جسم سے نکال لوں گا، نکل جاؤ یہاں سے۔ وہ غصے سے دھاڑا، وہ واپس چلے گئے۔ ہیر، میں آخری بار کہہ رہا ہوں، دروازہ توڑ دوں گا، دروازہ کھول دو۔ وہ غصے سے چیختا ہوا ایک سائڈ پر ہوا اور زور سے دروازے کو دھکا دیا۔ وہ اندر بیٹھی درد سے دوہری ہو رہی تھی۔ یرمان مسلسل دروازہ کھولنے کی کوشش کر رہا تھا۔ درد سے ہیر کے ہونٹ سفید پڑ چکے تھے، رنگت زرد ہو گئی تھی۔ وہ ہولے سے اٹھی، لڑکھڑاتے قدموں سے دروازے تک گئی، اندر سے کنڈی اٹھائی اور دروازہ کلک کی آواز سے کھل گیا۔ وہ پسینے سے شرابور، آنسوں سے تر چہرہ لیے تکلیف کی آخری حد پر تھی۔ دروازہ کھول کر وہ بالکل ٹھیک طریقے سے چلتی ہوئی صوفے پر واپس آ بیٹھی جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ ہیر، آئی ایم سوری یار، بات تو کرو۔ یرمان اس کے آگے زمین پر گھٹنے ٹکائے بے حال سا بیٹھا۔ مجھے زخم دیکھنے دو پلیز۔ وہ ابھی اس کے پیر کو ہاتھ لگانے ہی لگا تھا کہ ہیر نے وہی زخمی پیر صوفے کے ساتھ زور سے مارا۔ زخم پھر سے تازہ ہو گیا۔ اب زیادہ ہو رہی ہے تکلیف۔ اس کی آواز میں لرزش اور آنکھوں میں نمی تھی۔ چلے جائیں یہاں سے پلیز۔ یرمان نے حیرت سے دیکھا۔ یہ پہلی بار تھا جب وہ ہیر کو اس قدر غصے میں دیکھ رہا تھا۔ وہ بھول چکا تھا وہ لڑکی کسی کو اپنے غصے سے تباہ کر کے آئی ہے۔ اب اگر ایک لفظ بھی بولا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ کب سے بکواس کر رہا ہوں، سمجھ کیوں نہیں آ رہی؟ یرمان غصے سے بولتا ہوا اٹھا اور فرسٹ ایڈ باکس اٹھا لایا۔ زمین پر بیٹھا، گھٹنے کے اوپر ہیر کا پیر رکھا، اس نے کھینچا تو یرمان نے گرفت سخت کر دی اور وہ چپ ہو کر بیٹھ گئی، پھر زخم صاف کرنے لگا۔ ایک وقت تھا میں بھی ایسے ہی تکلیف میں تھا جیسے تم مجھے ابھی اندر آنے نہیں دے رہی تھی۔ جیل میں جب اس کا ہاتھ توڑ دیا گیا تھا، صاف روئی سے زخم صاف کرنے لگا، ایسے میں چاہتا تھا کوئی میرے لیے آئے۔ سر، میں نے پوری کوشش کی تھی کہ اسے زخم نہ آئے، آپ کے کہنے کے مطابق ہلکے زخم آئے ہیں۔ وہی غیر شناسا وجود کسی کو فون کے پار بتا رہا تھا۔ اوکے کے ساتھ فون بند ہو جاتا ہے۔ میں سب کو بلاتا تھا ہیر، لیکن کوئی نہیں آیا۔ وہ زخم کو صاف کر چکا تھا، 3 سونی پلاس لگا دیے۔ میں درد کی آخری انتہا پر تھا، وہ بول رہا تھا اور وہ سن رہی تھی۔ اپنا درد بھول کر آنسو تھم چکے تھے۔ گہرا زخم نہیں ہے، کوئی اناڑی تھا، ایک سے بھی صاف کر لو۔ وہ 2 سنی پلاس نکال کر صوفے پر رکھتا ہے، لگا لینا۔ پھر کوئی آیا تھا یا نہیں؟ وہ اپنا درد ناراضگی بھولے تجسس سے پوچھ رہی تھی۔ یرمان اٹھا، سر چکرایا، اس کی طرف دیکھا، پھر کہا، میں روز ان حادثات سے گزرتا تھا لیکن کوئی نہیں آتا تھا، مجھے عادت ہوگی۔ وہ دروازے کی طرف بڑھا، رکا، پھر پلٹا۔ آئی ایم سوری، مجھے تم پر چیخنا پڑا، کہا تو آواز بھیگی ہوئی تھی۔ ہیر نے وہ تکلیف پل بھر میں محسوس کی۔ وہ چلتا ہوا سیڑھیوں پر آیا، خنجر اٹھائے، وہاں زخم سے نکلا خون بھی تھا، پھر چلتا ہوا کچن کی طرف گیا، وہاں نیچے پڑا سامان مناہند اٹھا رہی تھی۔ یہ سب کیسا ہوا مناہند؟ وہ سامان چھوڑ کر کھڑی ہوگی۔ سر، میں کچن میں تھی، کسی نے پیچھے سے آ کر کوئی چیز میری ناک پر رکھی، شاید بے ہوشی کی دوا، پھر گارڈ نے مجھے اٹھایا۔ ٹھیک ہے، چوٹ وغیرہ تو نہیں آئی؟ نہیں سر، میں ٹھیک ہوں۔ یرمان نے کچن کی حالت دیکھی، ہر ایک چیز پر نگاہ ٹکائی، پھر باہر آیا۔ ایک خنجر کچن کے باہر تھا، وہ بھی اٹھا لیا۔ سارا ایک پلان تھا، وہ اناڑی نہیں تھا، اناڑی ہوتا تو ضرور خنجر زور سے لگتا۔ گارڈز نے بتایا ہوا میں بے ہوشی تھی، لیکن مناہند کچھ اور بتا رہی ہے۔ ابھی دیہاب کو میں نے جھوٹ بول دیا کہ میں بے ہوش تھی، لیکن مجھے ڈر لگ رہا۔ مناہند نے ایک ٹائپ نوٹ چھوڑا جو راج محل کے ٹیرس پر کھڑے شخص کے فون پر بجا۔ موبائل کی نیلی نیلی روشنی اس وجود کے چہرے پر پڑ رہی تھی۔ میں تمہیں تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا، مجھ سے دیکھا نہیں جاتا۔ اس نے میسج دیکھا، موبائل آف کیا اور آسمان کو دیکھنے لگا۔ پہلے حملہ ہوا وہ ماسٹر مائنڈ نے کیا، دوسری بار کسی ٹیم ممبر نے کیا، کیونکہ دوسری بار اس ممبر نے ہیر کو تکلیف دی۔ پہلی بار تکلیف پر وہ پلٹ گیا تھا۔ کون؟ آخر کون ہے؟ وہ خود سے کہتا ہوا باہر نکل آیا۔ گارڈز نے یرمان کو دیکھ کر سر جھکا لیا۔ یرمان ان کے سامنے کھڑا ہوا۔ پہلے کوئی ایڈریس پوچھتا ہے، پھر کوئی بے ہوش کر جاتا ہے۔ محل کی دور دور تک کوئی بھی آدمی نظر نہ آئے۔ اگر کوئی بے ہوش کرتا ہے تو توڑ موجود رکھو، خنجر ہے تو گن رکھو، گرم پانی ہے تو کھولتا تیل رکھو، اس کے پاس زندگی ہے تو اسے موت دینا۔ مگر اب محل پر حملہ ہوا تو نسلیں اجاڑ دوں گا، اور یہ میں کر سکتا ہوں۔ یرمان کے سرد لفظوں سے خوف ان کے اندر جا رہا تھا۔ وہ وہاں سے نکلا اور سڑک پر آیا۔ رات پوری طرح بت چکی تھی۔ وہ سر درد بھلائے مسجد کو جاتی گلی کی طرف بڑا، چلتا ہوا آیا، مسجد کے باہر رکا، کوٹ اتارا، ایک سائڈ پر رکھ دیا، پھر آج سینے چڑھائی، وضو کیا، پھر مسجد کے اندر بنا سوچے سمجھے چلا گیا۔ مسجد میں صرف مولوی تھا، وہ دعا کر رہا تھا۔ اس وقت صرف ایک آواز تھی، مسحور، پراسرار، دل پر بیٹھ جانے والی آواز،
وہ کعبے کی طرف منہ کیے ہاتھ پھیلائے رو رو کر دعا مانگ رہا تھا۔ الا ربی ہم راجعون، وہ اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ اے میرے رب، میں تھک گیا ہوں، اپنی خطاؤں سے شرمندہ ہوں، اپنے نافرمانیوں پر دل بوجھل ہے، آنکھیں ندامت سے بھیگی ہوئی ہیں، مگر امید اب بھی تیری رحمت پر قائم ہے۔ تو جو دلوں کے حال جانتا ہے، تو جو خطاؤں کو معاف کرنے والا ہے۔ اے میرے رب کریم، میں لوٹ آیا ہوں تیرے در پر، اپنی تمام کمزوریوں اور گناہوں کے ساتھ تیرے ہی آگے جھکنے آیا ہوں۔ یرمان کو لگا یہ الفاظ اس کے لیے اترے ہیں، اس کے دل کی آواز ہے۔ مجھے معاف کر دے، میری توبہ قبول فرما لے، مجھے اپنی رحمت میں چھپا لے، مجھے اندھیروں سے نکال کر اپنے نور کی طرف لے جا۔ اے اللہ پاک، میرے دل کو بدل دے، میرا حال بہتر کر دے۔ وہ کانپتی آواز میں اپنے رب کو راضی کر رہا تھا۔ یرمان نے وہاں کھڑے پیچھے مسجد کے دروازے کو پکڑا، آنکھوں سے بے اختیار آنسو نکل آئے۔ اس نے بے اعتباری سے گال پر ہاتھ پھیرا، پھر دیکھا تو ہاتھ گیلا تھا۔ وہ حیرت میں مبتلا ہوا، وہ کب، کیسے اس دعا میں کھو گیا؟ وہ سارے لفظ اپنے دل پر محسوس کر رہا تھا۔ یرمان جلدی سے مڑا، وہاں رکنا محال تھا۔ برخودار، کب تک بھاگو گے؟ خدا اپنے بندوں کو بلاتا رہے گا، تم آتے رہو گے۔ یہ دل جو 100 گناہوں کے بعد بھی یہاں لگتا ہے، وہ خدا کا ہے۔ کچھ لوگوں کو خدا مہلت دیتا ہے، اسے فرصت سمجھنے والے گناہوں کی دلدل میں پھنس جاتے ہیں۔ مولوی دعا چھوڑ کر ہولے ہولے سے بولا۔ یرمان نے دل پر ہاتھ رکھا، مسجد اسے اپنی طرف کیوں کھینچتی تھی؟ نہیں ہوں میں قابل اس مسجد کے اندر بیٹھنے کے، نہ میرے اعمال ایسے ہیں۔ وہ بے یقین سا بولا اور کہتا ہوا بے دردی سے پیچھے کی طرف چلا گیا۔ خدا بلائے تو بھلا کون نہیں آتا؟ وہ کہتے پھر سے اپنی خوبصورت آواز میں دعا مانگنے لگا، ہاتھ پھیلائے، آنکھیں پھر سے نم ہونے لگیں۔ یرمان مسجد کے باہر پلاٹ میں دھڑ سے گرا، آستینیں چڑھی، سامنے کی 3 بٹن کھولے، وہ سرخ سے چہرے کے ساتھ بے بس سا ہو بیٹھا۔ ذہن میں مختلف سوچیں چلتی رہیں، پھر روز کی طرح وہ وہیں لیٹ گیا۔ بچوں کی طرح سمٹ کر دنیا کے پجاری بھلا کب آرام سے سو پاتے ہیں؟ وہاں ڈھونڈنے سے بھی آدم ساتھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس کے کانوں میں صرف ایک آیت چل رہی تھی اور وہ وہاں آنکھیں موندے لیٹا ہوا تھا، نیند کی وادیوں میں جانے کو تیار۔ اے میرے رب، میں لوٹ آیا ہوں تیرے در پر، میری توبہ قبول فرما لے، مجھے اپنی رحمت میں چھپا لے،